بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى آخر الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا وصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان کی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار قبول فرمائے، ہماری آہیں قبول فرمائے، ہماری عبادتیں قبول فرمائے، اور ہمیں مزید عبادتیں کرنے کی توفیق بخشے، اور ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیو، دوستو، ماں و بہن اور خواتین اسلام، ہم گزشتہ کی مجلس سے چوتھے سیریز کا ہم نے آغاز کر دیا تھا. تو اس سلسلے کی جو پہلی کڑی تھی جس کا تعلق شرک سے تھا، اسے لے کر ہم نے کل تفصیل سے گفتگو کی، اور ہمارے معاشرے میں جو عام شک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں، ان شک و شبہات کو، ان آرگیومنٹس کو ہم نے دیکھا، اور ان کے جوابات تفصیل سے ہم نے جاننے کی کوشش کی. تو آج جس بڑے گناہ کے تعلق سے ہم گفتگو کرنے والے ہیں، جس کے بارے میں آپ کے علم میں بات آ چکی ہے، اور وہ ہے جادو، ٹونا، سحر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے گناہوں کا ذکر کیا، 7 موبقات کا ذکر کیا، 7 ایسے بڑے گناہ جو انسان کو ختم کر کے رکھ دے ہیں، انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، ان 7 بڑے گناہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا شرک، اس کے بعد کہا السحر. پہلے کہا شرک، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جادو کہا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کہا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کہا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گناہ کا ذکر کیا، بلکہ شرک کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السحر، جادو. یہ بڑے گناہوں میں سے آتا ہے. جادو کرنے والا آدمی سیدھے سیدھے کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر چلے جاتا ہے. جادو انتہائی بدترین نحوست ہے. عزیز ساتھیو، دنیا میں سب سے تیز ترین اگر کوئی دین پھیل رہا ہے تو وہ کون سا دین ہے؟ آپ کہیں گے اسلام. اسلام واقعی بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن اسٹیٹسٹکس بدل گئے ہیں. اب جا کے آپ چیک کریے، اسلام نہیں ہے جو تیزی سے پھیل رہا ہے. اب جو عالم میں جو دین پھیل رہا ہے، جس کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور اسے کمپلیٹ ایک ڈیپ پلاننگ کے ساتھ، ایک اسٹرانگ کیمپیننگ کے ساتھ اسے بڑی تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے، اور بڑی تیزی سے ہر ملک میں چیز داخل ہو گئی ہے. اور اس دین کا نام ہے جی ساتھیو نیو ایج ریلیجین، نیو ورلڈ آرڈر. جو آپ سنتے آ رہے ہیں، ساری دنیا کے لیے ایک نظام ہونا چاہیے. ساری دنیا اب بدلنے والی ہے. ساری دنیا میں قاعدے قوانین بدلنے والے ہیں. یہ پوری دنیا ایک بننی ہے، ایک طاقت کے نیچے آنی ہے، ایک طاقت انہیں کنٹرول کرنے والی ہے. اس کا ایک اہم پارٹ ہے نیو ایج ریلیجین. یہ نیو ایج ریلیجن کے بارے میں بہت ہی کم ہم لوگ جانتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑی باتیں سن لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا تعلق جادو سے کیوں ہے، میں اس کا ذکر کیوں کر رہا ہوں، یہ بھی آپ جان لیجئے گا. نیو ایج سے مراد
نئے زمانے کا مذہب. یہ جو نئے زمانے کا مذہب ہے اس کے اندر جو ڈیپ کور بات یہ ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب ایک ہیں. سارے مذاہب ایک ہیں. سب انسان کو اسپرچول ہونے کی دعوت دیتے ہیں. یہاں پر دو لفظوں کا استعمال عزیز ساتھیوں بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور دونوں میں گہرا تعلق ہے ایک اعتبار سے اور تعلق ہی نہیں ایک دوسرے اعتبار سے. ایک لفظ پروموٹ کیا جاتا ہے اسپرچوالٹی، اس پر بڑا کام ہوتا ہے، اس پر بڑا زور دیا جاتا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ یوٹیوب کے اندر سب سے زیادہ لوگ جس کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ اسپرچوالٹی سے. لوگ آج چونکہ پریشان ہیں، فلاں بیماری میں مبتلا ہیں، اور اس تعلق سے بہت سارے لوگ پروموٹ کرنے والے آگے ہیں اور بہت ساری نئی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اس تعلق سے لوگ زیادہ سرچ کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ایک دوسرا لفظ ہے ریلیجیس. ایک انسان کا ریلیجیس ہونا ان کے نظر میں الگ ہے، اسپرچول ہونا الگ ہے. ہمارے یہاں انسان جتنا دین میں عمل کرتا ہے، اس کے اندر جتنا تقوی آتا ہے، اتنی اس کی روح تازہ ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم کے لیے کھانا پانی ضروری ہے، اس طریقے سے روح کے لیے عبادت کی ضرورت ہے. روح اس وقت طاقت میں آتی ہے جب وہ اپنے رب کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتی ہے. انہوں نے ان دونوں کو الگ کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ انسان کا اسپرچول ہونا ضروری نہیں کہ وہ ریلیجیس ہو. تو اسپرچوالی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ریلیجیس کو کہا جاتا ہے پرسنل چیز ہے. اور اس نیو ایج آرڈر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ چاہے کسی بھی مذہب کے ہو، آپ اس مذہب میں آ سکتے ہیں. اس مذہب میں آنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ دیں. اس مذہب میں عمل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ عیسائیت چھوڑ دیں، ضروری نہیں کہ آپ یہودیت چھوڑ دیں، ضروری نہیں کہ آپ اسلام چھوڑ دیں، ضروری نہیں کہ آپ فلان چھوڑ دیں، فلان دین چھوڑ دیں. نہیں، اس میں آپ اپنے دین میں رہتے ہوئے یہ بس بعض ریچولز ہیں، ان چیزوں کو تمہیں کرنی ہے. ان چیزوں سے آپ اپنے روح کو تازہ کر سکتے ہو، اپنے اسپرچوالٹی کو تازہ کر سکتے ہو. یہ عزیز ساتھیوں نیو ایج ریلیجن ہے. اسے بڑے شد و مت کے ساتھ پروموٹ کیا جاتا ہے. اس کا ایک حصہ ہے میڈیٹیشن کرنا، یوگا کرنا، فلان چیز کرنا، خاموشی بیٹھنا، اور یہ ماننا کہ انسان اس یونیورس سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرے. انسان یہ جو دنیا ہے اس سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرے. یہاں سے بہت سارے نئے کانسیپٹس کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ انسان اپنی چاہت سے دنیا کو چلاتا ہے، اپنی چاہت سے دنیا کو چلاتا ہے، اپنی خواہشات وہ دنیا سے حاصل کر سکتا ہے. بڑے عجیب و غریب باتیں کی جاتی ہیں، آپ تعجب کریں گے. روز بروز بڑی تیزی سے اسے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور عزیز ساتھیوں، اس کے پیچھے اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کے پیچھے کھیل پورے کا پورا شیطان کا ہے، اعوذ باللہ. اور یہ لوگ ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے جادوئی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. اور ہمارے ہندوستان میں یہاں کے لوگ جو یوگا کے نام سے اور دوسری چیزوں کے نام سے اور سارے طاقتوں کو ہے نا اپنے کنٹرول میں لانا ہے، ان چیزوں پر غور کرنا اور خاموشی سے بیٹھ جانا، کوئی یہ لفظ کو بار بار کہنا اور اس میں کئی گھنٹے صرف کرنا خاموشی سے، ان چیزوں کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ ہمارے باہر جو طاقتیں ہیں ہم اسے کنٹرول کرتے ہیں. عزیز ساتھیوں، کئی لوگوں نے یہ لکھا ہے اور کئی لوگوں نے اس چیز کو مانا ہے کہ یہاں سے شیطان سے ان کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور ان کے کانوں میں باتیں ڈالی جاتی ہیں. بعض لوگوں سے پوری کتابیں لکھوائی گئی ہیں، پوری کتابیں لکھوائی گئی. تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. تو جب ہم جادو پر گفتگو کرتے ہیں، ان چیزوں کے تعلق سے ہم کو چوکنا ہونا چاہیے. آج دنیا میں اسی چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور بعض اہل علم یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی تیزی سے پروموٹ کی جائیں گی یہاں تک کہ دوسرے مذاہب ماند پڑ جائیں گے. کفر اور جادو ٹونا، اللہ کے ساتھ شرک، یہ ساری چیزیں عام ہو جائیں گی. تو اس وقت ہوگا دجال کا ظہور، اور وہ جب آئے گا تو وہ اسی چیز کو پروموٹ کرے گا، ہے نا. وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا اور وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ تو جادو ہی ہوگا. وہ کسی کو بلائے گا، اسے کاٹے گا، اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، بیچ میں سے اس طرف جائے گا، ادھر سے اس طرف آئے گا اور حکم دے گا. تو اسے
واپس زندگی مل جائے گی، اور آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا تو وہ کھیتیں نکالے گی۔ بڑا ہی عجیب و غریب اور خطرناک عزیز ساتھیوں یہ ایسے جادو ٹونے دکھائے گا جس سے لوگ خطرناک فتنے میں پڑ جائیں گے۔ تو یہ موضوع عزیز ساتھیوں سحر کا، یہ ہمارے لیے بہت ہی پریشان کن ہے، کیونکہ اس کا تعلق جیسے آپ نے سنا سیدھے روح سے ہے، اور لوگ چونکہ ٹھیک سے دین پر عمل نہیں کرتے، کوئی ٹھیک کا دین اس پر انہیں سکھاتا نہیں کہ روح کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، تو وہ لوگ غلط سلط چیزوں میں چلے آتے ہیں۔ انہیں تھوڑی دیر کے لیے ان چیزوں سے راحت ملتی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے انہیں پریشانی ملتی ہے۔ تو چلیے ان جادو کی جو باتیں ہیں ان کی جو ہے کتاب و سنت سے تھوڑی تفصیل سن لیتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے، بلکہ اسے پہلا نقطہ کہنا چاہیے، کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جادو کا انکار کیا، کہا کہ جادو وادو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو دھوکہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سرے سے بعض لوگوں نے انکار کیا۔ ان کا انکار کرنا کوئی نئی چیز نہیں ہے، ان کا انکار کرنا کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا انکار تبع تابعین کے زمانے سے ہے۔ باطل فرقوں نے جب سر اٹھایا تب انہوں نے اس چیز کا انکار کیا۔ مشہور فرقہ جس کا نام معتزلہ ہے، قدریہ ہے، جہمیہ، ان لوگوں نے کہا کہ بھئی جادو وادو کچھ بھی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف عقل کی چیزوں کو مانتے ہیں، جو لاجک کے خلاف ہے اسے لوگ مانتے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے انکار کیا ہے۔ جبکہ کتاب و سنت ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور ائمۃ الاسلام، ہمارے اسلام کے جتنے بھی ائمہ ہیں، ہے نا، صحابہ سے لے کے بعد میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، انہوں نے بالاتفاق کہا کہ جادو ایک حقیقت ہے، اس کی تاثیر حقیقت ہے، اس کا انکار کرنے والے صرف مبتدعہ ہیں، بدعتی لوگ ہیں۔ یہ حقیقت کو جاننا چاہیے۔ ہے کفر، ہے منحوس چیز، ہے گندی چیز، لیکن یہ شیطانی طاقت ہے، یہ دنیا میں موجود ہے۔ اس کا انکار کرنا اصل میں شیطان کی طرفداری کرنا ہے۔ شیطان جو اپنا کھیل کھیلتا ہے اور آپ اسے نہیں مانتے ہیں تو اس کے لیے فائدہ ہو گیا، اسے تو معلوم ہو گیا کہ بھائی آپ مجھے میرا کھیل ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں یہ حقیقت کو جاننا چاہیے کہ یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار کرنا بدعت ہے۔ صرف بدعتیوں نے انکار کیا ہے، جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں سبوں نے اسے بالاتفاق مانا ہے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر جا بجا اللہ نے کیا۔ سب سے پہلے اس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں سے مناظرے کے بعد ایک بہت بڑے دن کا اعلان کیا کہ وہاں تم آؤ، اپنا معجزہ دکھاؤ۔ فرعون نے کہا میں بھی میرے لوگوں کو لاتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اور فرعون نے پوچھا کہ تمہارے پاس کون سی چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو 9 نشانیاں دکھائیں، مختلف نشانیاں دکھائی۔ ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ آپ کے پاس چھڑی ہوتی تھی اور چھڑی پھینکتے تو وہ چھڑی سانپ بن جاتی تھی اور لوگ ڈر جاتے تھے، اور پھر پکڑ دے تو پھر چھڑی بن جاتی۔ تو فرعون نے اسے دیکھا تو کہا کہ یہ تو ہمارے لوگ کر سکتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ تو چلو ایک دن کا اتفاق کر لیتے ہیں۔ تو بہت بڑا دن ہوا، قرآن نے اسے یوم الزینہ کہا، لوگوں کے لیے میلے کا دن تھا، سارے مصر کے لوگ جمع ہو گئے اور ایک طرف موسیٰ اکیلے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور مٹھی بھر لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے ہوئے ہیں لیکن ڈرے سہمے کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک طرف فرعونی طاقت، اس نے تو پورے ملک سے جادوگروں کو بلا لیا۔ اور یاد رکھ لیجئے گا یہ جادو جو ہے نا، یہ دنیا میں قدیم زمانے سے پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سے یہ شیطانی طاقتیں موجود تھیں۔ اس کی بھی تفصیل قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے تھے فرعون کے سامنے، اور فرعون نے کہا کہ چل بتاؤ تمہارے پاس کیا معجزہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی پھینکی، اس کے بعد حکم ہوا تو جادوگروں نے اپنی چھڑی پھینکی، ان کے چھڑیاں بھی سانپ ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی بھی سانپ ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی نے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ اور جیسے ہی واقعہ ہوا تو سارے جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ جادو ہے، ہم جو کر رہے ہیں یہ جادو ہے، لوگوں کی نظروں کے ساتھ کھیل ہے نا، چیزوں کو بدلنے کا کھیل ہے، شیطانی طاقت ہے۔ لیکن جو موسیٰ کر رہے ہیں یہ تو سیدھے سیدھے معجزہ ہے، یہ کوئی شیطانی طاقت نہیں ہے، یہ تو سیدھے سیدھے اللہ کی طرف سے دی گئی طاقت ہے۔ تو جب انہوں نے اس طاقت کو دیکھا
تو انہیں اپنے آپ کو روک نہیں پائے. انہوں نے اسی جگہ اسی میدان میں کہا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. فرعون کو غصہ آیا, اس نے کہا کہ تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم موسیٰ کے رب پر ایمان لاؤ؟ انہوں نے کہا کہ کسی اجازت کی ضرورت نہیں, فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, تو جو کرنا چاہے کر لے, ہمیں حقیقت معلوم ہو گیا ہے موسیٰ کا رب حق ہے, موسیٰ جو بول رہا ہے صحیح ہے. تو عزیز ساتھی, اس زمانے سے موسیٰ علیہ السلام نے ان چیزوں کا مقابلہ کیا. اور تاریخ میں آپ بڑھیں گے تو اس کا ذکر, جادو کا جو قدیم ذکر ملتا ہے بابل کے اندر, جو عراق میں بستی ہے, جسے بابلون کہا جاتا ہے انگلش میں, عربی میں بابل کہا جاتا ہے. اور یہاں کا جادو کافی مشہور تھا, اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام گئے تھے اور یہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیے تھے, لیکن شیطان نے اپنی طاقت دکھائی, اس نے وہاں پر جادو ٹونا بہت زیادہ پھیلایا رکھا تھا. اور جب یہودیوں کو غلام بنا کے ایک فارسی بادشاہ نے بابل لے کر گیا, یہودیوں کے تاریخ میں یہ بہت, آج بھی وہ لوگ یاد کرتے ہیں, آج بھی ایکسڈس ہے نا, آج بھی وہ یاد کرتے ہیں کہ جب ایک فارسی بادشاہ نے, عراق کا ایک بادشاہ نے انہیں غلام بنا کے سب یہودیوں کو وہ بابل لے کر چلا گیا, ارسٹ کر کے بابل لے کر چلا گیا, اور اس نے بیت المقدس کو اجاڑ دیا, نیست و نابود کر دیا. سارے بنی اسرائیل کو لے گیا, اپنے یہاں غلام بنا کر اس نے رکھا, اور ان پر طرح طرح کی اذیتیں ان پر اتارتا, اور انہیں طرح طرح کی مصیبتوں پر ڈال رکھا ہوا تھا. تو خطرناک غلامی کا زمانہ تھا, علم نہیں, کوئی ہنر نہیں, صرف غلامی, جہالت. اس زمانے میں انہوں نے, یہودیوں نے, وہاں کے جو بابل لوگ تھے ان سے انہوں نے جادو سیکھا, جو کہ آج تک ان کے پاس ہے. آج تک جادو ٹونا ان سے بڑا کوئی نہیں اس میدان کا, آج تک اس کی مدد لیتے ہیں, آج تک شیاطین سے گھرے ہوئے ہیں. ان کی باتیں, ان کے منتر, ان کی حرکتوں میں یہی چیزیں نظر آتی ہیں, پوری یہی شیطانیت نظر آتی ہے عزیز ساتھی. ان کے کپڑے کالے کپڑے, اور جس انداز سے اپنے بال کاٹتے ہیں, اور جس انداز سے ایک بچڑے کے انتظار میں ایک لال بچڑا آئے گا ہے نا, جو پورے کا پورا لال ہوگا, اسے جب ذبح کر کے اسے جلا کے اس کے راکھ کو یہودیوں پر پھینکا جائے تو سارے یہودی پاک ہوں گے ہے نا. اس کا نام انہوں نے رکھا ہے میلوڈی, اس کے انتظار میں ہیں. کئی مرتبہ انہیں خبر ملی کہ کوئی ایسا جو ہے بچڑا مل گیا ہے, گئے اس کی تحقیق کی تو کہا جاتا ہے کہ انہیں بچڑا مل گیا ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچڑا مل گیا ہے, انہوں نے ابھی اس کا اعلان نہیں کیا. اور ان کا یہ ہے کہ اگر بچڑا مل جائے تو اس کے بعد سیدھے سیدھے ان کا ہائی پریسٹ آئے گا, جسے ہم دجال کہتے ہیں. وہ بھی دجال کے انتظار میں, ہم بھی دجال کے انتظار میں, اور عیسائی بھی دجال کے انتظار میں. لیکن ہمارے نظر میں دجال شیطان ہے, دجال ہے, اعوذ باللہ. ان کے نظر میں وہ بڑا ہائی پریسٹ ہے, بہت بڑا مہان ہے نا, مہان ہے ان کی نظر میں. وہ آئے گا تو انہیں مکتی ملے گی, وہ آئے گا تو انتظار میں اس کی تباہ کریں, انتظار میں اس کے پیچھے چلیں. اللہ اکبر. ہم مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں اتنا ایمان شاید نہیں رکھتے ہو ہمیں سے بعض لوگ, انہیں تو پورا یقین ہے کہ وہ آئے گا اور اس کے بعد ہم اس کے پیچھے چلیں گے. اور وہ جب آئے گا تو پوری دنیا میں اپنی طاقت جمائے گا. یہ وہ زمانہ ہوگا جب یہودیوں کو دوبارہ طاقت ملے گی, اور ہماری کتابوں میں بھی اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے. تو عزیز ساتھیوں, یہاں سے یہودیوں نے, ان کے ہاں ایک مشہور جادو ہے جسے کپالا کہتے ہیں, جس میں نمبروں کا کھیل ہوتا ہے. اعوذ باللہ, نمبروں کا کھیل ہوتا ہے. اس میں جو ہے 19 نمبر ہے نا, 111, 444, اعوذ باللہ, اور مختلف ان کے نمبرات ہیں. اس سے جڑ کر ان کا خطرناک عقیدہ ہے, اور اس پر وہ غیر معمولی یقین رکھتے ہیں. یہ ساری تفصیل میں آپ کے سامنے لاؤں گا, تو آپ مختصر اس کی تاریخ سن لیجئے گا کہ یہاں سے یہ جادو سیکھ کر آئے, اور انہوں نے ہمیشہ اس نے اپنے پاس رکھا. اور جب بھی کوئی نبی آتا تو بنی اسرائیل کے اندر 2 جماعتیں ہو جاتی. ایک نبی کو ماننے والے, ایک وہاں پر جو پرانے حاکمات ہیں, پرانے جو ربیین ہیں, پرانے جو یہودیوں کے علماء ہیں, ان کی ایک جماعت ہو جاتی. یہ پوری جماعت مل کے اس نبی کا مقابلہ کرتی, کہتی کہ بھائی ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. کیوں صاحب ایمان نہیں لائیں گے؟ نہیں, یہ تو ہماری موسیٰ کی شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں. موسیٰ کی شریعت تو ایسی ہے, یہ نبی آ کے کیا بدل دیں گے؟ نبی آ کے کوئی حکم دیتے, کہتے ہیں کہ نہیں یہ تم حکم نہیں دے سکتے. وہ آئیں گے, وہ کہتے ہیں کہ میری اتباع کرو, یہ کہتے ہیں کہ اتباع نہیں کر سکتے. تو انبیاء کے ساتھ مخالفت کرنا, جھگڑنا, یہ ان کے علماء کی جماعت کا کام تھا. تو ہمیشہ ان کے ہاں یہ ہوتا تھا. یہ جو علماء ہوتے تھے, ربین کہیے اسے, یہ لوگ آج حاکمات کہتے ہیں, ان ربائز جو انگلش میں کہا جاتا ہے, انہوں نے ہمیشہ انبیاء کی مخالفت کی, اور ہمیشہ انہوں نے اس اپنے جادوی طاقت کو استعمال کر کے انبیاء کی مخالفت کی. اپنی جادوی طاقت کو استعمال کر کے انبیاء کی مخالفت کی. اس تعلق سے قرآن میں ایک آیت ہے, اس آیت کی تھوڑی بہت تشریح سن لیجئے تاکہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کنیکٹ ہو جائے.
آیت کا آغاز ہوتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ. یہ جو لمبی آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختصر بابل، یہ جادو، اس کے حقائق کی طرف نشاندہی کی ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو یہودی ہیں بنی اسرائیل، ان کی جو خطرناک غلطیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، سورہ بقرہ اور آل عمران میں آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی پول کھولی ہے. یہ کیسے لوگ ہیں بنی اسرائیل کے بعد، یہ جو یہودی جو نکل آئے، انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا اور کیسے اللہ کے لعنت کے مستحق ہوئے. اور ہم اس زمانے میں ساری دنیا بھی اتفاق کرتی ہے کہ ملعون لوگ ہیں. ساری دنیا اب اتفاق کرتی ہے، انہی کے لوگ اب اتفاق کرتے ہیں کہ یہ بدترین لوگ ہیں. اور بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہٹلر نے جو بھی کیا سچ کیا ہے نا. ہٹلر نے جو کیا اسے بنیاد بنا کے انہوں نے ساری دنیا میں اپنا پنجہ گاڑا. اس ظلم کو انہوں نے بنیاد بنا کے فلسطین میں اپنے لیے جگہ بنایا ہے نا. جب بھی آتے کہتے ہیں کہ جرمن سے ہمیں برباد کر دیا، ہمیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے. برٹش سے انہوں نے مدد مانگی اور ان لوگوں کو لا کے فلسطین میں اتار دیا گیا بڑی تعداد میں. جیسے ہی برٹش کو طاقت ملی، اس نے لا کے 20 سال میں یہودیوں کو خوب بھر دیا. اور یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے گھر میں ہمیں جلایا جا رہا ہے. اور ان لوگوں پر جو ظلم ہوا، واقعی ظلم ہوا. ہٹلر پہچان گیا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، انہیں دنیا میں ہونا اگر ہو تو دنیا میں دوسرے لوگ نہیں ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی پنپ نہیں سکتا ہے، بڑے بدترین قسم کے لوگ ہیں. تو وہ اس کے بھنک پڑ گئی تھی، اس نے خطرناک سزائیں دی. تو اسے بنیاد بنا کے ساری دنیا میں پھیل گئے. اسے بنیاد بنا کے انہوں نے فلسطین میں اپنے پنجے گاڑے. وہاں پر انہوں نے 1948 میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور برٹش نے ان کے لیے پورا انتظام کیا ہوا تھا. برٹش اور اس وقت کی جتنی بھی یوروپین طاقتیں تھیں پوری مل کے انہیں باقاعدہ لا کے انہیں یہاں پر بسایا گیا. کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ ان سے پریشان ہو گئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یوروپ سے باہر نکل جائیں. پولینڈ میں ان کی بڑی تعداد تھی، اسپین، فرانس اور انگلینڈ، ان علاقوں میں جرمنی میں بہت بڑی تعداد تھی. یعنی ان کے جتنے بھی بڑے ہیں وہ پورے جرمن، اور ان کی لینگویج بھی ایڈش جو ہے جرمینک ہے. تو جرمنی میں ان کی بڑی تعداد تھی. تو یہ انہیں کہا گیا کہ بھائی یوروپینس سب اتفاق کر گئے تھے کہ بھئی یہ اگر ہوں گے تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. خون خرابہ انہی کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارے اندر اختلافات ڈالتے یہی ہیں، غلط ملت چیزیں یہی سکھاتے ہیں. یہ سود کا سسٹم یہی قائم کیا. سب کو پتہ چل گیا کہ یہ انسان کی شکل میں شیطان ہے. تو انہوں نے چاہا کہ انہیں نکال کے فلسطین بسا دے. تو کہا جاتا ہے کہ گیم کے تحت انہیں فلسطین میں نکال دیا گیا تاکہ یوروپ ان لوگوں سے بچ جائے. فلسطین میں آ گئے عزیز ساتھی. اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے عرب کمزور ہیں، تو انہوں نے اپنے شکنجے کس لیے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا خون بہایا ہے، اتنے لوگوں کو مارا ہے، 18,000 سے زیادہ بچوں کو مارا ہے. ساری دنیا بالاتفاق کہتی ہے کہ واقعی یہ ملعون لوگ ہیں، واقعی ان پر اللہ کی لعنت ہے. آج کی دنیا، حالانکہ چند سال پہلے انہیں تو بڑا نام تھا، کہا جاتا تھا ترقی یافتہ ملک ہے، ان کے پاس پوری ٹیکنالوجی ہے، ان کی جو ہے طاقت ہی طاقت ہے. ساری دنیا کے لوگ آئے، ان سے تعلقات قائم کی. یہاں تک کہ عرب کے لوگ بھی چلے گئے تھے، وہاں سے وہ تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے کہ ان کے پاس پورا ڈیولپمنٹ ہے، پوری ترقی ہے. لیکن حال ہی میں جو حالات پیش آئے، اور انہوں نے جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اور فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ جو خون کی ہولی کھیلی، ساری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان انہیں کیوں لعنت بھری قوم کہتے ہیں. اب ساری قوم کو معلوم ہو گیا کہ واقعی ملعون لوگ ہیں، اعوذ باللہ. تو یہ جو لوگ ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی نافرمانی کی ہے کہ اللہ نے ان پر ہمیشہ کے لیے لعنت اور ہمیشہ کے لیے پھٹکار نازل کی ہوئی ہے. تو قرآن نے ان کی پوری پول کھولی. انہوں نے کیسے کیسے انبیاء کے ساتھ کھلواڑ کیا. موسیٰ کے ساتھ انہوں نے کیسے کیسے کرتوتیں دکھائی ہے نا. اس کے بعد عیسیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کیا. اس کے بعد سلیمان کے ساتھ، اس کے بعد داؤد کے ساتھ. انہیں جب بھی نعمت ملتی کیسے کھرے کفر کرتے. قرآن نے ان کی تفصیل بتائی. لوگ تعجب کرتے ہیں، خاص طور پر جو غیر مسلمان ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھیے، قرآن کھولتے ہیں سیدھے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، سیدھے منافقین کا ذکر ہے. انہیں تعجب ہوتا ہے کہ بھئی انہیں بتانے کیا ضرورت. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بتائیں انسان کیسا پیدا ہوا، اللہ ہے یا نہیں، اس تعلق سے ایک گفتگو ہونی چاہیے. لیکن قرآن نے سیدھے بنی اسرائیل کی تفصیل بتائی. مطلب یہ کہ اللہ کو ماننا، اللہ کو پہچاننا آسان ہے، لیکن یہ منافقین ہیں جو کرنے نہیں دیں گے. یہ منافقین ہیں اللہ کے دین کو پروموٹ ہونے نہیں دیں گے. جو آسان ہے، سادہ لوگ انسان سمجھ سکتے ہیں، اس میں زیادہ تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں. بچہ سمجھنے والا آسان دین ہے، بالکل 1+1 2 جیسا آسان معاملہ ہے.
لیکن یہ وہ ہوں گے جو رکھنے ڈالیں گے. اور قرآن نے کتنی سچی بات بتائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک انہوں نے اسلام کو روکنے کے لیے جو کیپٹلزم کے نام سے، سیکولرزم کے نام سے، کمیونزم کے نام سے کانسیپٹس ایجاد کیے، ٹیکنالوجیز ایجاد کی، اس کے پیچھے مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ کا دین پنپ نہ پائے. اور شیطان کی براہ راست انہیں مدد ملتی ہے، اور شیطان کی مدد میں انہوں نے اللہ کے دین کی مخالفت کی. یہاں پر جو لڑائی چل رہی ہے عزیز ساتھیوں، قرآن اور شیطانی طاقتوں کی. قرآنی تعلیمات ایک طرف اور ایک طرف شیطانی طاقت. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، اللہ نے کب تو قرآن میں کہا یا بنی آدم الم اعہد الیکم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تمہیں نہیں کہا کہ شیطان کی عبادت مت کرو. اللہ نے قرآن کے اندر شیطان کی عبادت کرنے والوں کا ذکر کیا. انہ رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا. اللہ نے قرآن میں کہا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو جن سے مدد مانگتے ہیں اور وہ لوگ انہیں اور مصیبت میں ڈالتے ہیں. وہ کبھی بھی ان کے لیے راحت کا سامان مہیا نہیں کرتے. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس آئے، مدد مانگیں، ان کے محتاج رہیں اور ان پر چڑھ کے بیٹھ کے انہیں اور ان پر ظلم کریں، ان کے خون کو پئیں، انہیں برباد کریں، جیسے شیاطین کا مقصد ہوتا ہے. تو عزیز ساتھیوں، قرآن کے اندر بنی اسرائیل کے جہاں خطرناک ان کی غلطیوں کا ذکر ہے، اس میں اس آیت کا ذکر آیا ہے. اللہ کہتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. ان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے کہ جب سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، کیسے ان لوگوں نے شیطان کے منتروں کو مانا، شیطان کے منتروں کو پڑھا. تاریخ پڑھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام آئے، اللہ اکبر، سلیمان علیہ السلام کیا اللہ کے زبردست رسول تھے. اللہ اکبر، اللہ نے نبوت دی، بادشاہت دی، ہے نا، اور اس کے بعد انہیں جو ہے رسول بنایا، اور ساری دنیا میں ان کی ہیبت تھی. اللہ اکبر. اللہ نے انہیں طرح طرح کی طاقتیں دے رکھی تھی. یہ جانوروں سے گفتگو کر سکتے تھے، ہے نا، ہواؤں پر ان کا تسلط تھا. ان کی کشتیاں جب سمندر میں چلتی، ان کے پاس لوہے کی بہت بڑی تجارت تھی، ہے نا. اللہ نے ان کے لیے لوہا آسان کر دیا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ کہتا اللہ، ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو پگھلا دیا، آسان کر دیا. اہل علم نے کہا کہ معنی کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام ویپنز بناتے تھے لوہے کے ذریعے سے. وہ آرمرز، سپیئرز، ہے نا، اس کے بعد سوارڈز، ہتھیار بناتے تھے، اور یہ لوہے کا انہوں نے بھرپور استعمال کیا. انہوں نے اس کی انڈسٹریز بنائی. جہاں تک ان کی حکومت تھی، اسے انہوں نے مینوفیکچر کیا اور ساری دنیا کو سپلائی کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ جمع ہو گیا تھا، اور یہ جس کی دھات پر انہوں نے بہت کام کیا. تو یہ ان کی جب تجارتی ان کی کشتیاں نکلتی تھی، تو سلیمان علیہ السلام جو ان کی تجارت کو کنٹینیو کر رہے تھے، تو وہ تو ہوا کو حکم دیتے کہ بھائی اس طرف چل جاؤ. ہوا اس طرف چلتی تو کشتیاں ان پر چل جاتی. ہواؤں پر ان کا تسلط تھا. اللہ اکبر. اور اللہ نے انہیں جہاں ان گنت نعمتیں دی، ان کے بارے میں جب پڑھتے ہیں سورہ نمل کے اندر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کیسا انسان بنا دیا تھا. جہاں پوری طاقت ہے، اتنا ہی آدمی جھگا ہوا ہے. بھائی ہواؤں پر حکومت تصور کریے آپ، ہواؤں پر حکومت، سمندروں میں حکومت، ہے نا، حکم ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ بندہ ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا. آج تھوڑی دولت مل گئی تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے نا عبادت کرنے کے لیے VIP مسجد چاہیے، جنرل لوگوں کے ساتھ آ نہیں سکتا. آج تھوڑی بھی دولت جمع ہوگی، وہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتا. یہ دیکھیں اللہ کا بندہ، اللہ اکبر، کیسی کیسی طاقت ہے، اور جتنی طاقتیں بڑھی، اس کی اتنی ہی عبادت بڑھتی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اور انہوں نے اپنی پوری طاقت کو اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کیا. اور اس کی زندہ مثال بلقیس کو اللہ کی طرف بلانا ہے، جس کا ذکر ہم سنتے ہیں. اللہ نے نمل کے اندر پہلے ان کی طاقتوں کا ذکر کیا، پھر اللہ نے کہا کہ ساری طاقتوں کو سلیمان نے کہاں استعمال کیا، اپنی دولت، اپنے ملک کا کہاں استعمال کیا. سلیمان نے تو بلقیس کو اسلام کی طرف دعوت دی اور یمن کی طرف بھیجا، کہا کہ چلو آ جاؤ، سیدھے سیدھے اسلام قبول کر لو، ہم بادشاہ لوگ ہیں، ہم اسی زبان سے بات کرتے ہیں، ہماری لینگویج یہی ہے، نہیں مانو گے تو پھر جو کرنا ہے کریں گے. تو وہ گھبرا گئی. اس نے جو ہے تحفے بھیجے. سلیمان نے کہا کہ تحفے مجھے، ڈھیر سارے پیسے اس نے بھیجا، شریفہ بھیجے. سلیمان نے کہا مجھے پیسے دے رہے ہو، پتہ ہے میری دولت کیا ہے، میری دولت کا تمہیں اندازہ ہے. کہا کہ بلقیس تم آ جاؤ، ہم دکھاتے ہیں ہماری دولت کا کیا اندازہ ہے. وہ جب آئی تو سلیمان نے کانچ کے پیلس کے پاس پہنچا دیا، اور اسے دکھ ہی نہیں رہا کہ کچھ پیلس ہے ادھر. وہ تو پانی سمجھ رہی تھی، تو اس نے اپنے کپڑے اٹھائے تاکہ پانی میں اترے. تو سلیمان نے کہا کہ نہیں، یہ پورے کانچ کا بنا ہوا ہے. اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. سلیمان نے اپنی طاقت دکھائی.
بادشاہ جب دعوت دیتا ہے تو اسی انداز سے دیتا ہے. ہر آدمی کو اللہ نے جو طاقت دی اسے اپنی طاقت استعمال کرنی ہے اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو سلیمان علیہ السلام اللہ نے جہاں انہیں ویرائٹیز آف طاقت دی تھی، اللہ اکبر، چونٹیوں کی بات سمجھتے تھے. ایک مرتبہ اپنے قافلے سے نکلے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ، تو وہاں دیکھا کہ چونٹیوں کے جھنڈ پڑے ہوئے ہیں اور چونٹیاں آپس میں گفتگو کر رہی ہے. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يعلمون. اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے بلوں میں، سلیمان کے لشکر کے پیروں کے تلے آ کے اور روند مت جاؤ، انہیں معلوم نہیں ہے کہ تم ہو. تو سلیمان نے جب سنا کہا کہ الحمدللہ، اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے مجھے ان جانوروں کی سمجھ دی. اللہ اکبر. چونٹیوں کے بعد حدود سے گفتگو کر رہے ہیں، اور بعض ظالموں کو ان باتوں کا اندازہ نہیں تھا تو انہوں نے سیدھے سیدھے انکار کیا کہ جانور کیسے بات کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو اللہ جب چنتا ہے تو ایسی طاقتیں دیتا ہے، اور ان طاقتوں کو جب اللہ کے نبیوں کو، نیک لوگوں کو اللہ دیتا ہے تو ان کی عبادتوں میں چار چاند لگ جاتی ہے، ان کے دل میں اور نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے دل اللہ کی طرف اور مائل ہو جاتے ہیں، مغرور اور تکبری میں نہیں جاتے. اللہ اکبر. سلیمان ایک بہت بڑا نام ہے قرآن کے اندر، اللہ اکبر، علیہ السلام. تو جہاں مختلف طاقتیں تھیں اس میں ایک طاقت تھی کہ یہ جنوں کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے تھے. ان کے لیے جن بڑے بڑے دیگ بناتے تھے، بڑے بڑے شین بناتے تھے. اللہ کہتا ہے کہ شین کل جواب، بڑے بڑے کشتیوں کے مانند شین ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے دیگ ہوتے تھے، اور ان کے لیے مورتیاں بناتے تھے. اس زمانے میں مورتیاں جائز تھی، تو یہ پورے جن ان کی خدمت کرتے تھے، اور انہوں نے جن کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا. جب ان کی طاقت ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جنوں کے ساتھ مل کے یہ جو ربیین ہیں، یہ جو باطل علماء ہیں، انہوں نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام پر کیا کریں، جادو کر دیں. لیکن اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کچھ نہیں کر پائے. الٹا انہوں نے پوری جنوں کو پکڑا اور جو شریر پسند تھے انہوں نے چین کیا، اپنی خدمت میں لگا دیا. کہا کہ چلو میری خدمت کرو. وہ سلیمان سے ڈرتے تھے، اللہ اکبر، سلیمان سے ڈرتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام نے جب انہیں ارسٹ کیا تو ان یہودی علماء جو ان کے پیچھے یہ جو منتر جو بابل سے سیکھ کر آئے تھے، کالا جادو، وہ جو استعمال کرتے تھے، ان تمام میٹیریلز کو پکڑا. کہا جاتا ہے کہ بہت سارے اوراق تھے، بہت ساری چیزیں تھیں. کہا جاتا ہے کہ اس میں اعوذ باللہ ایسی خطرناک چیزیں تھیں جس سے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے، شیطانوں کی طاقت سے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے. تو سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری چیزوں کو پکڑا اور ان لوگوں کو مار بھگایا اور شیاطین کو قید کیا، اپنے غلام بنایا، اور یہ ساری چیزوں کو انہوں نے دفن کیا. دفن کر کے انہوں نے اوپر اپنا تخت بنایا اور اس پر بڑھ گئے. تخت بنا کے اوپر بڑھ گئے، کسی کی مجال نہیں کہ قریب ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جب کھڑے ہوتے تو جن کئی ہفتوں تک کام کرتے رہتے صرف ان کی ڈر کی وجہ سے. انہیں موت بھی آئی اسی حالت میں. کہا جاتا، قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنی جو ہے عصا کو لے کر، اپنی لکڑی کو لے کر کھڑے ہو گئے، دیکھ رہے ہیں کہ کام کرتے ہی نہیں کرتے، اور جن کام کر رہے ہیں، وہ بھی تھک گئے اور سلیمان کھڑے ہوئے ہیں. انہیں تعجب ہوا کہ اس بار سلیمان بہت لمبا کھڑ گئے ہے نا. بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ یہ جو لکڑی ہے اس میں دیمک نکل آیا، اور دیمک کھانے کے بعد لکڑی ٹوٹی تو سلیمان گرے. انہیں بعد میں معلوم، اچھا سلیمان کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ کہتا ہے اسی نقطے میں، اگر ان جنوں کو علم غیب ہوتا تو پہلے ہی معلوم ہو جاتا، جان لو. اللہ نے کہا کہ اگر جنوں کو، ان شیاطین کو علم غیب ہوتا تو انہیں پہلے ہی معلوم ہو جاتا، بھاگ جاتے. تم کہاں بیوقوفوں کی طرح کہتے ہو کہ شیاطین کو علم غیب ہے؟ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ان کے چیلوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جادوگروں کے پاس جا رہے ہو، اپنا فیوچر دیکھنے کی کوشش کر رہے ہو، اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہو. ان کے بتائے ہوئے راستے پر کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ اللہ کہتا ہے سبحان اللہ. تو جی ساتھیوں، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے مکمل ان شیاطین پر تسلط دیا تھا. تو سلیمان نے یہ ساری چیزوں کو لائے، سارے ڈاکومنٹس کو انہوں نے دفنایا اور اوپر اپنا تخت بنا لیا جس کے لوگ قریب ہی نہیں جا پائے. کہا جاتا ہے کہ سلیمان نے وہ سارے مٹیریلز کو کہیں اور چھپا دیا تھا، جس کی کھوج ہمیشہ یہودیوں کو رہی، جس کی کھوج ہمیشہ یہودیوں کو رہی. عزیز ساتھیوں، یہ بات میں ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں کہ یہودی اپنی عبادت گاہ ہماری مسجد توڑ کے بنانا چاہتے ہیں. بھئی مسجد بناتا ہے، عبادت گاہ کوئی بناتا ہے تو اچھا ہی آدمی ہوگا نا، اچھا ہی ہوگا اس کے اندر. وہ چاہے گا کہ بھئی عبادت گاہ ہے، جائیں گے عبادت کریں گے. یہ لوگ اتنے گندے ہیں، ان کے پاس یہ اچھی سوچ نہیں ہے.
یہ لوگ ادھر کچھ مسجد یا کچھ بنانا نہیں چاہتے ہیں، ایسے لگتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ نیچے سے کھودیں، یہ جو ڈاکومنٹس کہیں چھپ گئے نا اسے نکالیں اندر سے، اسی لیے نیچے سے پھوڑ رہے لوگ۔ اوپر سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہاں پر سلیمان علیہ السلام، انہیں معلوم ہے کہ یہاں عبادت گاہ نہیں تھی، انہیں 100% معلوم ہے یہ جو مسجد تھی یہ شروع سے مسجد ہی تھی، ابراہیم علیہ السلام بنے، اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے زمانے مسجد ہی تھی یہ جگہ۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے تخت ایک دوسرے علاقے میں تھے، وہی فلسطین سے پہاڑوں کے قریب، جسے صہیون کہا جاتا ہے، جسے لوگ انگلش میں زیون کہتے ہیں، ایک پہاڑ کا نام ہے وہ، وہاں پر ان کی پوری طاقت تھی، یہ جانتے ہیں، ان کے مورخین نے لکھا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے پہلے سے مسلمانوں کی تھی، یہاں پر ہے نا یہ داؤد سلیمان کا کچھ تھا ہی نہیں، ان کا تو اور دور تھا، اسی فلسطین میں، اسی یروشلم میں، قدس میں آگے وہ بنائے ہیں، انہیں تو معلوم تھا، لیکن پھر بھی اس مسجد کو توڑنے کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ کیونکہ وہ ان ڈاکومنٹس کی تلاش میں ہے۔ سلیمان نے جو چھپا دیا تھا یہ چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ انہیں ملے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں بعض اس کے پرزے مل گئے جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں جو شیطانیت مچائی وہ برداشت نہیں کر سکتے، اتنی انہوں نے شیطانیت مچائی صرف بعض پرزوں کے ملنے کی وجہ سے۔ ان کا عقیدہ ہے ان گندے لوگوں کا کہ وہ اگر مل جائے تو ساری دنیا پر ہم قبضہ کر سکتے ہیں، ساری دنیا میں اپنا جادو چلا سکتے ہیں، سارے لوگوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، بس ہمیں وہ طاقت ملنی چاہیے، اس کے لیے چاہے جو کچھ بھی کرو پوری طاقت لگاؤ۔ اور جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی یہ لوگ کچھ کر نہیں پائے۔ کہا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کے زمانے میں ایک 90 سال کا گیپ آیا، جب یہاں پر واپس یہ عیسائی آ گئے تھے حکومت کرنے کے لیے، اس وقت یہودی آئے، انہوں نے اس وقت بھی کھودا، تلاش کیا، نیچے گئے، بہت کوشش کی، انہیں بعض چیزیں مل گئیں، اور جن لوگوں کو ملا وہ لے کے یورپ بھاگے۔ انہی لوگوں کو ٹیمپلرز کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی لوگ آگے چل کے ایلومناٹیز بنے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کا بچہ تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بلڈ لائن آج تک چلتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم انہی کے بلڈ لائن میں سے ہیں۔ اس کے اندر خطرناک ایک لمبی تاریخ ہے جس کے میں جانے کی جو ہے شاید موقع نہیں ہے۔ اتنا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ان کاغذات کو جمع کر کے کہیں چھپا دیا، کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے تخت کے نیچے کر لیا، تو یہاں پر یہودیوں کو جب وہ جادو کے سارے پرزے ان کے گم گئے، ساری چیزیں ان کے کنٹینٹس گم گئے، تو انہوں نے کہا کہ سلیمان نے جادو کر کے شیطانوں پر قبضہ کر لیا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ۔ یہ لوگ شیطان کے منتر پڑھا کرتے تھے سلیمان کے زمانے میں، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ سلیمان نے کفر کیوں، یہ کہنا بھائی کیوں نبی کے بارے میں اللہ کہے گا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا؟ کیونکہ یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ سلیمان نے جادو کر کے شیطانوں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، شیطان نے سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ یہ جو شیاطین ہے جو جادو وغیرہ کرتے ہیں ان لوگوں نے کفر کیا ہے۔ یعلمون الناس السحر، اور یہ کیسے کفر کرتے ہیں؟ یہ شیاطین جو ہے، کون شیاطین؟ اس میں شیطان الانس، شیاطین الجن دونوں داخل ہیں۔ یہ جو یہودی شیاطین ہیں یہ لوگوں کو سحر سکھاتے، یہ جو گندے شیاطین ہیں، گندے جن ہیں، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ لوگ سکھاتے کیا ہیں؟ یہ لوگ جادو سکھاتے ہیں، اور جو بابل میں 2 ملکوں کے ذریعے سے اتارا گیا۔ یہاں پر اس جملے کے تعلق سے تھوڑا رکتے ہیں۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ لوگ کیا سکھاتے ہیں؟ شیاطین سحر جادو سکھاتے ہیں، اور وہ سکھاتے ہیں جو بابل میں 2 ملکوں کے ذریعے سے اتارا گیا تھا، وہ بھی سکھاتے ہیں، یعنی وہ بھی ایک سحر کی قسم ہے۔ یہ لوگ جادو سکھاتے ہیں، اور جو بابل میں ملک کے ذریعے سے انہیں سکھایا گیا تھا وہ بھی سکھاتے ہیں، ایک معنی اس کا آتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کا معنی یہ نہیں، یہ لوگ جادو سکھاتے ہیں اور یہ جادو فرشتوں کے پر اتارا نہیں گیا تھا بابل میں۔ بعض لوگ یہاں پر یہ جو ماں نافیہ مانتے ہیں، بعض لوگ اس ماں کو موصولہ مانتے ہیں، یہ عربی گرامر کا ایک ایشو ہے۔ تو اس آیت کے 2 معنی آتے ہیں، لیکن جو پہلا معنی ہے اسی کو اکثر مفسرین نے صحیح مانا ہے، اکثر مفسرین نے اسی کو صحیح مانا ہے، اور اس کی تفسیر یہ بتاتے ہیں کہ جب یہودی غلام بنا کے بابل میں رکھے گئے تھے، وہاں جو غلامی کر رہے تھے، تو ان کے درمیان آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے
کہ یہودی بنی اسرائیل جہاں کہیں بھی جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان پر اتنا کرم ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کے اندر دین کی روح پھونکنے کے لیے ان کے درمیان انبیاء آتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت دیکھیے، انبیاء علیہ السلام بھیجتے رہتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب یہ جو غلامی تھی ان کی کئی سو سالوں کی تھی، تو ان کے وہاں پر علاقے ہوا کرتے تھے، وہاں پر یہ بس گئے تھے، تو ان کی اصلاح کے لیے ان کے درمیان انبیاء آتے تھے جو انہیں صحیح راستے میں ڈالتے تھے، ان کی اصلاح باقاعدہ ہوتی تھی۔ لیکن عزیز ساتھیوں، مفسرین نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بابل میں جب اس حالت میں یہ لوگ گزر رہے تھے، جب ان کے ہاں فتنے بہت زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ روکردانی کی، اللہ کے دین کی، اللہ کی تعلیمات کی، اللہ کی آیات کا انہوں نے انکار کیا، نبی کے ساتھ بدسلوکی کی، بطور آزمائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے درمیان 2 فرد بھیجے جو ان کے درمیان رہتے تھے اور یہ باقاعدہ جادو سکھاتے تھے۔ اور یہودی ان کے پاس جا کے سیکھتے تو یہ کہتے کہ ہم سے جادو مت سیکھو، یہ جادو ہے، یہ کفر ہے، لیکن یہودی جاتے باقاعدہ ان سے سیکھا کرتے تھے۔ اور یہ جو 2 انسان کی شکل میں تھے، کہا جاتا ہے کہ 2 ملک اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ تو ایک قسم کی جادو یہودیوں نے ان دونوں سے سیکھا ہے اور قرآن میں اسی کا ذکر آیا ہوا ہے۔ تو یہ جو شیاطین ہیں یہ سحر سکھاتے ہیں، اور جو بابل میں 2 ملک کے ذریعے سے جو اتارا گیا وہ بھی سکھاتے ہیں، اللہ نے یہ ذکر کیا ہے۔ تو اس آیت کا یہی معنی ہے۔ اور بعض مفسرین نے اسے یہ کہا کہ نہیں، وہ جو بابل میں جو ملک پر اتارا گیا وہ جادو نہیں تھا۔ بہرحال اسے آپ دوسری تفسیر کو مانیں گے تو بھی اس میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملتا کہ جادو کوئی حقیقت نہیں تھی۔ بعض لوگوں نے اس دوسری آیت کی اس تفسیر کی بنیاد پر جادو کا انکار کیا۔ دیکھو کہ کوئی جادو نازل نہیں ہوا، وہاں نازل نہیں ہوا تو مراد دوسری جگہ نازل نہیں ہوا، یہ معنی نہیں۔ اگر دوسری بھی آپ تفسیر مان لیتے ہیں تو جادو کے انکار کا امکان نہیں ہوتا، جادو کے انکار کا امکان نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو بتا دیا یہ تقریباً اجماع ہے امت کا کہ جادو ایک حقیقت ہے، منحوس بلا ہے، یہ کرنے والا کافر ہے، یہ کفر کا ذریعہ ہے، اس پر امت کا اتفاق ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا، یہ جو تھے یہ کیا سکھاتے تھے؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ۔ جب بھی کوئی ان کے پاس آتے یہ سیکھنے کے لیے کہتے کہ بھئی ہم لوگ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فتنہ ہے، ہم سمجھ سیکھو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں چوکر نہ کرنے کے لیے انہی کے منہ میں الفاظ ڈال دیے، وہ خود کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہی یہودیوں کی مصیبت ہے، یہی ان کی لعنت کا سبب ہے کہ انہیں بار بار بتانے کے باوجود، دل میں بات اترنے کے باوجود انہیں کفر چھوڑنے کا من نہیں ہوتا۔ ان کے اندر یہ نحوست پڑی ہوتی تھی، یہ سکھانے والا کہہ رہا ہے کہ جادو، لیکن اس کے پاس انہوں نے باقاعدہ جا کے ان لوگوں سے انہوں نے سیکھا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، ان سے وہ لوگ سیکھتے تھے۔ اور یہ جو جادو ہے دیکھیں کتنا کمزور ہے۔ اللہ کہتا ہے وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اس کے ذریعے سے یہودی کیا کرتے تھے؟ میاں بیوی کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، میاں بیوی کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، ہے نا۔ مسلم کی ایک روایت یاد آ رہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شیطان روزانہ سمندر میں اپنا مسند بچھاتا ہے اور اپنے چھیلے آتے ہیں ان کا وہ استقبال کرتا ہے۔ کوئی چھیلا آ کے کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کے پیچھے پڑا تھا، میں نے اسے زنا کروا دیا، شیطان کہتا ہے کہ بڑی بات تو نے کچھ نہیں کی۔ وہ دوسرا آ کے کہتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے پڑے تھا، یہاں تک کہ اسے میں نے قتل کروا لیا، فلاں سے فلاں کروا لیا، فلاں سے فلاں کروا لیا۔ شیطان کہتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ایک آ کے کہتا ہے کہ میں فلاں کے درمیان پڑ گیا، دونوں میاں بیوی کے درمیان، یہاں تک کہ دونوں کے رشتوں کو میں نے کاٹ دیا، اختلاف اتنے ڈالے کہ دونوں جھگڑ کے الگ الگ ہو گئے۔ شیطان کہتا ہے کہ چل بھائی میرے بازو کا آجا، تو نے بہت بڑا کام کیا۔ کیونکہ یہ جو خاندان ہے یہ اگر ٹوٹ جائے، میاں بیوی ٹوٹ جائے تو خاندانیں نہیں ہوتی ہیں۔ جب خاندانیں نہیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد اگر پراپر فیملی سیٹ اپ نہ ہو کیا ہوگا؟ آپ لوگ بتائیے کیا ہوگا؟ وہی جو ہو رہا ہے ویسٹرن کنٹریز میں۔ کیا دلیل کیا چاہیے آپ کو؟ وہاں کیا ہو رہا بھائی صاحب؟ وہاں کیا ہو رہا پتا ہے کہ نہیں آپ کو؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں کوئی شادی وادی کرتا نہیں، کوئی ہے نا، کوئی فیملی کی بوجھ اٹھانا نہیں چاہتا۔ بچہ پیدا ہو گیا ہو جاتا ہے، اپنی مرضی سے جو چاہے کر لیتا ہے، اور لڑکی جاتی ہے وہ جائے اپنی مرضی گزاری۔ جانوروں کے مانندے انہوں نے سب کچھ ٹیسٹ کر لیا تو آخرکار وہ ہے نا آج کل سوسائڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، ہے نا، ہر قسم کے نشے وار چیزوں کو استعمال کر لیا، ہر قسم کی زندگی کے پورے خواہشات پوری کر لیے، تو اب ہے نا وہ سوسائڈ کرتے ہیں۔ جرمنی میں، دوسرے یورپ کنٹریز میں باقاعدہ سوسائڈ سپاٹس ہیں جہاں جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں۔ یعنی اتنا ہائی ڈپریشن ہے، اعوذ باللہ، شیطان کا ایک ایسا حملہ ہوتا ہے عزیز ساتھیوں جو انسان ہائی ڈپریشن میں چلے جاتا ہے۔ اس کے اندر ایسے وسوسے آتے ہیں کہ وہ چاقو اٹھائے اپنے آپ کو مار لیں، اعوذ باللہ۔ لوگ جاتے ہیں اپنے آپ کو قتل کر لیتے ہیں
سوسائڈ کر لیتے ہیں، یہ لیول میں چلا گئے ہیں. جب خاندان ٹوٹ جائے تو کوئی امت طاقتور نہیں ہوگی، وہ برباد ہو جائے گی. اور یہودیوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ خاندان ٹوٹ جائیں، سوسائٹی ٹوٹ جائے. وہ سوسائٹی میں ہوتے ہیں، ان کے ہاں فیملی نیمز ہیں، ان کے ہاں بلڈ لائنز ہیں، ہے نا، وہ اپنے خاندان اپنے سب کچھ باقی رکھتے ہیں. دوسروں کو جنٹائلز کہتے ہیں، اور ان کے یہاں جو بربادی ہو سکتی وہ باقاعدہ وہ ان کے درمیان پروموٹ کرتے ہیں، وہ تو جڑے ہوئے رہتے ہیں. تو یہاں پر جادو جو کرتے تھے اس کی طاقت کا ذکر اللہ نے کیا کہ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، شوہر اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے یہ جادوئی طاقت استعمال کرتے تھے. پھر اللہ نے کہا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. یہ حقیقت ہے، ایک شیطانی طاقت ہے، ایک شر ہے، یہ بھی اللہ کی اذن سے ہی ہے، لیکن وما هم بضارین الا باذن اللہ، اور وہ کسی کو نقصان پہنچا نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ آئے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں مومنین کو دھیرج دیا، مومنین کو اطمینان دیا کہ اس طاقت کو دیکھ کے ڈر مت جاؤ، ہے نا، جب تک آپ ہمارے ہیں، اللہ کی نگاہ میں ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہیں، یہ طاقتیں آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ طاقتیں آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتی. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نقصان دہ ہے اس کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور جو فائدہ پہنچائے اس کی جو تعلیم حاصل نہیں کرتے تھے. یہودیوں کی صفت اللہ نے بنایا. وَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جب یہ برائی سیکھ رہے تھے انہیں معلوم تھا کہ یہ آخرت میں انہیں کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سیکھا کرتے تھے. وَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، انہوں نے جس چیز کو سیکھا، جس چیز کو اپنایا، کتنی بری چیز ہے اگر یہ سمجھ رکھتے ہو تو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں یہودیوں کی کرتوت کو بتایا، اور ان کے بدترین صفت جادو سیکھنا، سکھانا، اس کی مدد حاصل کرنا، کیسے ان کے علماء نے اسے اپنی زندگی میں اپنایا ہوا ہے اور آج تک اس پر یہ عمل کرتے ہیں، اور کیسے انہوں نے انبیاء علیہ السلام پر تہمتیں لگائیں اور ان شیطانی طاقتوں کو بنیاد بنا کے انبیاء کو قتل کرتے تھے. اندازہ لگائیے آپ، نبی کو کون، حالانکہ معلوم ہے نبی ہے. ایک انسان کے مائنڈ سیٹ کو اپگریڈ کریے کہ وہ فلاں آدمی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، معلوم ہے، اسے یہ لوگ قتل کرتے تھے. ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ کئی مرتبہ 100 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. تو یہ بدترین صفت عزیز ساتھی ان کے اندر، حق ان کے پاس ہے معلوم ہونے کے باوجود، دنیا پرستی اتنی، دنیاوی خواہشات اتنی، ایک دوسرے میں اتنے جڑے ہوئے، ایک دوسرے کی بتائی ہوئی باتوں پر اتنا ان کے اندر ہوتا ہے کہ انہوں نے انبیاء کے ساتھ یہ سلوک کیا. تو عزیز ساتھیوں، یہ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ یہودیوں کے پاس جو جادو تھی اس کا اللہ نے ذکر کیا، خاص طور پر اس لیے کہ یہ چیز قیامت تک ہونے والی ہے. یہ لوگ اپنے ہتھیار کو اپنے لیے ضرور استعمال کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اس حد تک تفصیل بتائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نحوست کا ذکر کیا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اتی کاہنا او عرافا فصدق بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. جو کوئی بھی آدمی کاہن کے پاس آتا ہے، کاہن اس آدمی کو کہتے ہیں جو آنے والے زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، فیوچر کے بارے میں بتاتا ہے، اسے کہتے ہیں کاہن. پریڈکٹ کرتا ہے نا، آپ کے ڈیٹ آف برتھ جان کے، آپ کے فلاں جگہ جان کے، اس کے بعد وہ بتائے گا کہ بھائی تمہارے ساتھ ایسے ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ ایسے ہونے والا ہے. اور ہمارے معاشرے میں لوگ سیدھے سیدھے اسے مان لیتے ہیں. اسی حدیث میں آپ کو بتایا جائے گا کہ مانیں گے تو ہوتا کیا ہے. اگر کوئی آدمی مانتا ہے تو سیدھے کافر بن جاتا ہے. یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ جہاں جھوٹ بولتے ہیں ساتھ ساتھ یہ شیطانی طاقتوں کو استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی اسے مان لے گا وہ آدمی سیدھی سیدھی کافر ہوتا ہے. من اتی کاہنا، کاہن مطلب جو فیوچر کو پریڈکٹ کرتا ہے. اس کے کتنے نمونے ہیں ہمارے معاشرے میں. وہ زمانہ گیا چھوٹا طوطا رکھ کے بیٹھا تھا آدمی، لوگ گئے طوطے کے پاس پورے جو ہے حوالے کر دیے، ہے نا، ہاتھ میں جو ہے لکڑی لے کے بیٹھتے تھے، ہے نا. اب وہ زمانہ گیا ایپ سے، ایپس اب کیا ہے، پراپر ایپس ہیں، اور یہ سب سے تیز ڈیولپ ہونے والا دھندا ہے. سب سے بڑی تعداد میں انہیں ویوز ملتے ہیں یوٹیوب چینل میں. ان کے چینلز ہیں اور ان کے ایپس ہیں، بڑی تیزی سے مختلف. بعض ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ایپس بنائے اور بعد میں توبہ کر کے بتایا کہ یہ ایپ میں نے ہی بنایا تھا اور میرے ساتھ کیا کیا ہوا. انہوں نے پوری تفصیل ڈال رکھی ہے. تو کیسے شیطان نے استعمال کیا ہے، اعوذ باللہ. تو آج تو پورا ڈیجیٹل ہو گیا ہے، تو ڈیجیٹل میدان میں بھی یہ لوگ بڑی تیزی سے، اور بھائی صاحب آپ تو دور ہے، چینلز ہیں، چینلز 24 گھنٹے ہی. اور ہمارے جو برادران وطن ہیں ہندو بھائی صاحب، انہیں تو ان چیزوں سے بچ ہی نہیں سکتا آدمی.
ان کے پاس جو ہے نتیانند بابا آئے گا، ان کے پاس تو سائی بابا آئے گا، ان کے پاس تو فلاں آئے گا، جو کوئی بھی آئے سب کو مانیں گے لوگ، ہے نا. ایک صاحب یہاں تھے، وہ انسان وہ کہتے ہیں کہ میں 2000 سال آدمی، میری عمر 2000 سال ہے. ان لوگوں نے مانا، خوب پیسے دیے، ہے نا، کیا ہنگامہ نہیں کیا. اتنے کمزور عقیدے والے ہیں لوگ، کیونکہ انہیں ہے نا ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں مانیں گے تو ہماری دولت چلی جائے گی، نہیں کریں گے تو ہم یہ اللہ کہ یہاں سے اللہ کی عبادت سے نکلے تو شیطان کی عبادت پڑ گئے. شیطان خوب ڈراتا ہے. انما الشیطان یخوفون اولیاء، کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے یہ جو شیطان ہوتا ہے ہمیشہ اپنے چیلوں کو ڈراتا ہے، ڈرا کر ان سے کام لیتا ہے. اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں، یہ تینوں کیٹیگری، یہ تینوں جو ہے انگریڈینٹس کام کرتے ہیں. لیکن ان کے پاس نہیں، وہ تو ڈرا کے کام لیتا ہے ان سے. تو عزیز ساتھیوں، یہ جو پروموٹ کہانت جو ہے نا، آج ہمارے یہاں سب سے زیادہ یوٹیوب چینلز ان کے چلتے ہیں، سب سے زیادہ ایپ ان کے چلتے ہیں، اور کھلم کھلا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے میں اس کا میں ایک ایکسپرٹ ہوں، آؤ میرے پاس جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا میری باتیں کتنی صحیح ہوتی ہیں. اور ہم نے کورونا میں دیکھ لیا، انہوں نے کہا کہ 2020 سب سے زیادہ اچھا ہوگا، اور 2020 میں جو دنیا میں ہوا وہ تو ساری دنیا نے دیکھ لی، لیکن اس کے باوجود نہیں چھوڑتے، اس کے باوجود نہیں چھوڑتے. یہی غلامی ہے، یہی عقیدے کی غلامی ہے. عزیز ساتھی، یہ لوگ اسلام کے نور کے کتنے محتاج ہیں. انہیں دیکھیں تو مجھے نادانی دکھتی ہے، میرے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے کہ بھائی ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کہاں چلنا ہے، ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، دنیا میں کس لیے آئے ہیں، کیا کرنا ہے، اس تعلق سے کچھ بھی خبر ہی نہیں ہے. یہ ہمارے اسلام کے محتاج ہیں. ہم اور آپ اس پر کام کرنا چاہیے. یہ دیکھیے باطل طاقتیں، انہوں نے ایپس بنائی ہیں، ہر آدمی اپنے ایپس بنا رکھا ہے، چینلز ہیں، لوگ دیتے ہیں پیسے. ان رشی منیوں کو کتنے لوگوں نے پیسے دے، پتہ ہے نتیانندا نے تو ایک الگ کنٹری بنا لی، ان کے لوگوں نے 9,000 کروڑ کی جو ہے وہ لوگوں نے پیسے دیے ہیں. اور ہم لوگ ہیں کہ مسجد کی بات آئے تو 500 روپے دیں گے مولوی صاحب، اس سے کیا زیادہ، ان کو کیا خرچہ ہے نا، ایک جھوپڑا والے کو بڑے اچھا رنگنا، ان کو اتنے سارے خرچے کیا. ان کے ہاں دیکھیے بھائی صاحب، ایک جو ان کے ہاں جو ہوئے جا کے چیک کریے کیسے چیریٹیز میں پیسے دیے جاتے ہیں. ہوشو سنا کہ نہیں سنا، آپ نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے. اور بہت سارے ہیں ہندوستان کے اندر، فلاں بابا، ان کے ہاں 10,000 کروڑ 50,000 کروڑ کی پراپرٹیاں ہیں، لوگوں کو علل اعلان ٹی وی چینل میں بیٹھ کے لوٹتے ہیں. اور ہم ایک پڑے ہیں کہ حق کی بات سنانے کے لیے ہمارے پاس فلاں رکاوٹ ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. بڑا افسوس، شیطانی طاقت ایک طرف ننگا ناچ رہی ہے، اور اہل خاموش بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کو امریکہ مارتا ہے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل مارتا ہے، ہمارے لوگوں کو اس نے چبا دیا، کھا دیا، جلا دیا. بھائی صاحب ایسا ہی ہوگا. آپ آج ان کو کہہ رہے ہیں، کون سی گارنٹی کہ آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوگا؟ کس نے بتایا کہ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوگا؟ آپ نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ آپ نے کیا قربانیاں دی؟ آپ نے اپنی دولت جمایا، تو مار تو پڑے گی نا. اللہ اکبر. عرب دنیا میں ایک صبح پورے حالات بدل گئے، ایک صبح پورے حالات بدل گئے. لوگ باہر نکلنے کے لیے ڈر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی حالات بدلنے پر قادر ہے. یہی دعا میں ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. حالات بدلنے کی طاقت اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ایسے ہی رہ جائیں گے؟ ہمیشہ یہی آپ کی دولت مندی رہے گی، یہی عمارتوں میں یہی لگژریس لائف آپ کو رہے گی؟ یہ کس نے کہہ دیا بھائی صاحب؟ حالات اچانک بدلیں گے، اچانک بدلیں گے. آپ نے جو سوچا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو جائے گا. جیسے آپ نے کل کی آیت سنی، افامنوا مکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے مکر سے بے فکری میں پڑے ہوئے ہو. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ کے مکر سے بے فکر رہنے والے خسارات اٹھانے والی قوم ہے، عقل مندی والی قوم نہیں. جیسے ہی آواز آئی ہوا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے امن میں آنا کہ بھائی اب بس، اب تو ہم سیف ہیں. کوئی سیف نہیں دنیا میں، کسی کی بھی دولت سیف نہیں ہے، کہیں پر بھی ختم ہو جا سکتی ہے. اللہ اکبر. تو عزیز ساتھیوں، یہ کہانت ہائی کوالٹی سے پروموٹ کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو اسے مختلف نام دے کے لوگوں کو جوڑا جاتا ہے، اور اس کے بعد مختلف ایکسرسائزز کرائے جاتے ہیں، مختلف علاجوں کے ذریعے سے، ہے نا، اسپرچول بنانے کے ذریعے سے. لوگوں میں بڑی تیزی سے کام، عربوں کے درمیان بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں لوگ، تاکہ ان کے اندر ان کا دین نکل جائے، شیطان کی عبادت کرے. تو پورے کا پورا کیا ہے؟ شیطان کی عبادت کرے. اعوذ باللہ. تو کہانت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا من اتا کاہنا او عرافن. عرافن کا مطلب آدمی ہتھیلی دیکھے گا، آپ کی ہتھیلی دیکھ کے آپ کا فیوچر بتائے گا.
کہے گا کہ فلاں رکھی فلاں سے مل رہی ہے یہ ہے، اور فلاں تارا فلاں سے جڑا ہوا ہے، فلاں چیز فلاں سے جڑی ہوئی ہے، یہ ہوگا۔ اچھا یہاں پر یہ بھی آپ بات رکھ لیجئے کہ بھئی جادو حرام کیوں ہے، ایک کیسے اس کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے، یہ بھی تھوڑی بہت آپ جاننا ضروری بات۔ دیکھیے سیدھے سیدھے شیطان اور ایک انسان، شیطان اور جادوگر کے درمیان کا کنیکشن ہے، اور جادوگر کو شیطان چلاتا ہے، جادوگر شیطان کو نہیں چلاتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ شیطان میری بات سنتا ہے، حالانکہ شیطان اسے پورے کام کرواتا ہے، جادوگر سے پورے کام شیطان کرواتا ہے، اور شیطان جادوگر کی بات یا پھر جادوگر کے سامنے اس وقت آتا ہے جب تک وہ صریح کفر، صریح شرک، صریح بدعت نہ کر لے، شیطان آتا نہیں ہے۔ اچھا یہ باتیں ہم کتاب میں پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی اچھا ہو سکتا ہے، یہ کتنی حد تک ریالٹی ہے۔ بھائی صاحب اب کوئی چیز جو ہے چھپی ڈھکی نہیں، کئی لوگ جو یہ کام کر رہے تھے انہوں نے توبہ کیا ہوا ہے، ڈائریکٹ انہوں نے اپنے چینلز میں ویڈیوز ڈالے، بتاتے ہیں کہ شیطان سے کیا بات ہوتی تھی، کیا پڑھنے پر شیطان آتا تھا۔ ایک عورت ہے، اس نے وہ جا کے ریکی نام سے کچھ وہ ایک علاج سیکھ کر، اس کے بعد ہے نا یہ پوری یونیورس کو کنیکٹ کرنے کی فلاں طاقتیں، فلاں میڈیٹیشن، فلاں یوگا، وہ آئی ہندوستان میں خوب سیکھا، اور اس کے بعد وہ گئی، اس کے بعد اس نے صاف صاف وہ کہتی ہے کہ میں ہمیشہ جب بھی انسان کو دیکھتی تھی، کوئی سامنے آتا تو میں آواز سنتی تھی، اس انسان کے نام کے ساتھ وہ انسان کی بیماری مجھے پہلے معلوم ہو جاتی تھی۔ تو انسان میرے پاس داخل ہوتا ہے میرے کلینک میں، مجھے آواز سنائی دیتی تھی، کیونکہ وہ میڈیٹیشن میں پتہ نہیں کون سے لیول کو چلی گئی۔ یہ جو میڈیٹیشن کرتے ہیں نا، اعوذ باللہ، یہ ظاہری طور پر اچھا دکھتا ہے، کہا جاتا ہے کہ مسلمان بھی کر سکتے ہیں، ہے نا، اس میں کیا دقت ہے، کریے، غور کریے، غور کریے۔ اور میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے جو کرتے ہیں کہ بھائی مجھے کچھ اسپیشل طاقت محسوس ہوتی ہے، میں کچھ الگ محسوس کر رہا ہوں، اور پتہ ہے یہ کرنے کے بعد سب سے کون سی چیز ان کے دماغ میں آتی ہے؟ پہلی چیز ان کے دماغ میں جو آتی ہے وہ یہ ہے، میں کچھ الگ ہوں، میں کچھ اسپیشل ہوں، میرے سامنے پورے کچھ بھی نہیں، پوری چونٹی کے برابر ہے۔ تکبری پیدا ہوتی ہے۔ یہ تکبری کس کی صفت ہے؟ پیور شیطان کی صفت ہے۔ شیطان کی پہلی صفت کیا ہے؟ تکبری۔ خلقتہ من طین، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے تو نے مٹی سے بنایا۔ تکبری کی صفت ہے، آگ کی صفت ہے۔ پہلی چیز وہ ڈالتا ہے اس کے اندر، تکبری آتی ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ شیطان اسے بیک اپ کرتا ہے، اور بعض منتروں کو پڑھایا جاتا ہے، اور ہارٹ چکرا، 7 چکرا، 10 چکرا، ہے نا، یہ کانسیپٹ پروموٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسے مانیے گا، ایک چکر، ایک ویل ہے، اس میں 5 حصے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسے مانیے، یہ ہے نا، ایک ہے آگ، ایک ہے ہوا، ایک ہے پانی، ایک ہے مٹی، یہ 7 جو چیزیں کنیکٹڈ ہے، 5 چیزیں کنیکٹڈ ہے، کوئی کہتا ہے 12، ہر الگ الگ سکولز ہیں اس میں، ہے نا۔ اب انہی چیزوں کو لاتے ہیں، اب ان چکروں میں جو ہے اللہ کے نام لکھے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ آپ سمجھ لیجئے گا، اہم نقطہ یہ ہے، مسلم کی ایک روایت یاد آ رہی مجھے، اسے آپ پہلے سن لیجئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے شیاطین کو سمندر میں بند کر دیا، یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہوا میں طاقت دی، سمندر میں ان کی کشتیاں چلتی تھی، انہوں نے بعض شیاطین کو سمندر میں بند کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن، قیامت کے قریب یہ لوگ باہر آ جائیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یقرؤون لہم قرآنا، قرآن پڑھیں گے۔ مصیبت دیکھیے آپ، قرآن پڑھیں گے، قرآن سے اپنا جادو کریں گے، نعوذ باللہ۔ مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، آئیں گے اور سارے زمین میں قرآن پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مقدس کلام ہے، اللہ کا لفظ سنتے ہی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذان دی جاتی ہے تو بھاگتا ہے، پیشاب کر کے بھاگتا ہے وہ، ہے نا، اللہ کا نام لے بھاگ گیا، ہے نا۔ آپ بسم اللہ کہیں، معاملہ ہی ختم، معاملے ذکر سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ کان ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے پورے مکر کمزور ہیں، شیطان ہر چیز نہیں کر سکتا، اس کے بھی لمیٹیشن ہیں، ملائکہ کنٹرول کرے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا بدر کے میدان میں شیطان آیا ہوا تھا سراقہ بن مالک کی شکل میں، یہ تو جا رہے تھے واپس، کہا کہ نہیں کیوں لڑ رہے ہو، مل جاؤ، لڑیں گے سامنے مسلمانوں سے، انہیں ابھار کے وہی تو لایا تھا میدان میں، اور جیسے ہی ملائکہ کو دیکھا تو نکل گیا سمندر کی طرف۔ کہا کہ بھائی صاحب میں جو دیکھ رہا ہوں تمہیں نہیں دکھ رہا ہے، میں نکل رہا ہوں، نکل گیا ہوں، کیونکہ اسے ڈرا گیا۔
وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے بھی بہت سارے لیمیٹیشنز ہیں، کمزور ہے، کمزور، انتہائی کمزور ہے. اس کی کمزوری کا عالم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں، پیاری حدیث بتاتے ہیں کہ اے لوگوں جب رات میں سو جاؤ تو اپنے ہانڈیوں کو بند کرو، اپنے گھر کے دروازے کو بند کرو، اپنے کھڑکی کو بند کرو. اس کے بعد کیا کہا؟ شیطان بند کی ہوئی چیزوں کو کھول نہیں سکتا. کتنی کمزور ہے دیکھیے، بند کی ہوئی چیز کو کھول نہیں سکتا. بھائی صاحب بسم اللہ پڑھ دیں گے آپ، وہ کھول نہیں سکتا. ہاں، اسے طاقت کب ملتی ہے؟ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، دعا پڑھتا ہے، سلام کرتا ہے، شیطان کرتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ بھائی میرے رات میں یہاں کچھ نہیں ہے، نہ مجھے کھانا ملنے ہو، نکل جاتا ہے. اگر داخل ہو گیا، کوئی کچھ دعا نہیں پڑھا، ساتھ گھر میں آ جاتا ہے. اور بیٹھ کے آدمی بغیر بسم اللہ کے کھاتا ہے، وہ بھی ساتھ کھاتا ہے. ایکسس دینے والا کون؟ انسان. شیاطین کو طاقت ملتی ہے، انہیں ایکسس ملتا ہے، دیتے ہیں انسان. شیاطین اپنی طاقت اس وقت دکھاتے ہیں جب شیاطین انہیں ایکسس دیتے ہیں، جب انہیں بلاتے ہیں، انہوں نے جو کہا وہ کہتے ہیں، کرتے ہیں، تب انہیں ایکسس ملتا ہے. ورنہ وہ تو اتنا کمزور ہوتا ہے کہ عمر بن خطاب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جس راستے میں چلتے اس راستے میں شیطان نہیں چل سکتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی کمزور ہے وہ. اس کا بہت بڑا حملہ آپ کی نیند میں ہوتا ہے، آپ جب جاگے ہوئے ہوتے ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ کہیں اللہ کا نام بولتے جل جائے گا. وہ انتہائی کمزور ہوتا ہے. لیکن وہ طاقتور کب بنتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہے، اس کا چیلا بنتا ہے، اسے ایکسس دیتا ہے، اس کے بتائے ہوئے نرغے میں پھنس جاتا ہے. ہاں، جب وہ اس کا ہو جاتا ہے، وہ اس کے بعد اپنے کھیل دکھاتا ہے، جو کچھ بھی کرواتا ہے سب، یہاں تک کہ قتل بھی کروا دیتا ہے، جان سے ہی مار دیتا ہے. انسان کے پاس ایکسس ہے. وہ ایکسس اگر انسان نے دے دیا ہے نا، وہ خون پیتا ہے لیکن وہ کاٹے گا نہیں، کہے گا کہ تم کاٹو، غیر اللہ کا نام لو. تم کاٹو گے تو پیے گا، تم غیر اللہ کا نام لو تو پیے گا، تم اس کا نام لیں گے تو پیئیں گے. تو ان کے یہاں کون سی چیزیں ممکن ہے، کون سی چیز ممکن ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. بعض چیزیں تجربے سے لوگوں کو معلوم ہوئی. تو عزیز ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی کمزوری کا ذکر کیا. اور اس سے پہلے والی حدیث مسلم کی آپ نے سنا کہ یہ قرآن پڑھیں گے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر سیدھے سیدھے شر بتایا جائے تو کوئی نہیں کرے گا. بھائی صاحب، شر اس وقت پروموٹ ہوگا جب خیر سے مکس کریں گے. کوئی زہر نہیں کھاتا، اسے شہد سے ملانا پڑتا ہے. اسے کسی غذا سے ملائیں گے تو کھائے گا انسان، کیونکہ انسان بائی نیچر، بائی فطرت شر کو پسند نہیں کرتا. یہ ڈیفالٹ پوزیشن ہے اس کا، ڈیفالٹ اس کے اندر یہ پروگرامڈ ہے کہ وہ شر کو نہیں پسند کرتا. لیکن خیر سے مکس کرنا دھوکہ کھا جاتا ہے. اور شیطان انسان کے نفسیات سے واقف ہے. اسے تو آدم سے دیکھ رہا ہے نا، وہ آدم سے انسان کو 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، اور ہم سے کافی طاقتور ہے. اللہ قرآن میں کہا انہ وقبیلہ یرونکم من حیث لا ترون. وہ اور اس کی پوری ٹیم، وہ اور اس کا پورا جھنڈ اس جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ 4 ڈائمنشن 5 ڈائمنشن مخلوق ہیں. وہ ہم 3 ڈائمنشن مخلوق ہیں آج کے سائنس کے حساب سے، ہے نا. بعض ایسے بھی ہمارے یہاں، اب دیکھیے ایک امیبا ہے، ایک چھوٹا سا امیبا ہے، یہ 2 ڈائمنشن ہے. اس کے پاس ہائٹ نہیں ہے، اس کے پاس برتھ ہے، لینتھ ہے، ہائٹ نہیں ہے. ہم انسانوں کے پاس لینتھ، برتھ اور ہائٹ، ہم لوگ 3 ڈائمنشن کے. اور قرآن کی اس آیت پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ 4تھے ڈائمنشن کے، وہ 5ویں ڈائمنشن کے مخلوق ہو. وہ ایسی جگہ سے آپ کو دیکھتے ہیں جہاں سے آپ نہیں دیکھ پا رہے انہیں. جیسے کہ 2 ڈائمنشن کا مخلوق ہے، امیبا ہے، اسے تو ہم دکھیں گے نہیں. وہ بھی جان ہے نا، وہ بھی تو لیونگ آرگنزم ہے، اسے بھی تو جان ہے. وہ سر اٹھا کے دیکھی گا نہیں، کیونکہ اس کے پاس ہائٹ ہی نہیں ہے. اس کے پاس صرف لینتھ ہے، برتھ ہے، بس ہائٹ کا ایکسس ہی نہیں ہے اس کے پاس. تو کب اٹھا کے آپ کو سر دیکھے گا وہ؟ اس کے پاس تو ہم ہی نہیں ہیں. اگر امیبا آپ کو اللہ نے بنا دیا، اللہ نہ کرے ہے نا، کسی امیبا سے آپ نے ملاقات کی، تو آپ دونوں کے درمیان انسانوں کے بارے میں کوئی ہے طاقت تو محسوس ہو رہی ہے نا، کوئی ہے وہ ہمیں جو ہے ڈسٹرب کر رہا. یہی بات کریں گے وہ لوگ، کیونکہ وہ ہم کو دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پاس ہائٹ ہے ہی نہیں. 2 ڈائمنشن کے لوگ ہیں. ہم ہیں، ہمارے پاس 3 ڈائمنشن ہے. تو ایسی بھی طاقتیں ہیں جن کے پاس 4-5 ڈائمنشن ہے. اور یہ جو ظالم جو میڈیٹیشن کے نام سے، فلاں نام سے لوگوں کو شیطان کی عبادت کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پورے 100 ڈائمنشنز ہیں. اعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ پورے 100 ڈائمنشنز ہیں. بہرحال عزیز ساتھیوں، قرآن نے کہا کہ یہ اور اس کی پوری ٹیم، یہ اور اس کا پورا قبیلہ وہاں سے تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. اب قرآن آپ کو ڈائمنشنز کیا سمجھائے گا؟
یہ سب انسان کے فائنڈنگس ہیں، ہے نا. اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، قرآن اس کے لیے اتارا نہیں ہے. قرآن تو چاہتا ہے کہ بھائی صاحب تم اللہ کے بن کر رہو، موت آئے تو اللہ کے یہاں مسلمان بن کر جاؤ تاکہ جنت حاصل کر لو. یہ باقی صاحب یہ جو عادات میں جو ہم ڈسکریو کر لے تو کرتے رہو، کرتے جاؤ گے پھنستے جاؤ گے. جتنی دور جاؤ گے اتنا پھنسو گے، اور کیا ملنے والا تمہیں. تو بہرحال عزیز ساتھیو، یہ جو شیاطین ہیں یہ طاقتور ہے آپ سے، اور 24 گھنٹے آپ کو لوٹ کر رہے ہیں. تو آپ کی نفسیات سے واقف ہے، آپ کو ایک ہی چیز بچا رہی ہے. آپ کو شیطان سے، شیاطین سے ایک ہی چیز بتاتی ہے، وہ اللہ کا ذکر، یہ قرآن اور اللہ کا دین. اس پر آپ عمل کر رہے ہیں، اگرچہ کہ انتہائی بے نمازی بھی ہو، اگر اس کے منہ سے بسم اللہ اعوذ باللہ نکل رہا ہے تو وہ شیطان سے کئی درجے بچ جاتا ہے. لوگ شیطان کو ایکسس دینے والا انسان ہوتا ہے، اور اس کے بعد اسے انہیں طاقت ملتی ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ قرآن کو پڑھیں گے یہ شیاطین. تو عزیز ساتھیوں، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں جو جادو وغیرہ پروموٹ کرتے ہیں وہ تو کہیں گے کہ بھائی قرآن پڑھتے ہیں. تعویذ آپ کھول کر دیکھیے، جتنی بھی تعویذیں ہیں، ہے نا، وہ کبھی جو ہے تکے کی شکل میں ہے، کبھی ہے نا تگڑم کی شکل میں ہے. آپ اسے کھولیں گے تو اس کے اندر جو ٹیبلز بنے ہوئے قرآن کے آتے ہیں، لیکن قرآن کے آیتوں الٹا لکھا گیا ہے. ایک تو تعویذ ایسی تھی کہ کھولا گیا صرف قرآن کے آیت ہے، سننے معلوم ہوا کہ گندے خون سے لکھا گیا ہے نا. تو جتنا اللہ کے کلام کی توہین ہوتی ہے اتنا زیادہ شرک ہوتا ہے، اتنا زیادہ کفر کو طاقت ملتی ہے. تو شیاطین یہ اللہ کے کلام کا استعمال کرتے ہیں توہین کرنے کے لیے تاکہ انہیں ان کا اثر ملے. تو یہ جو شیاطین ہوتے ہیں جادوگروں سے ایسے کام کرواتے ہیں. تو یہ وہ زمانہ گیا کہ جس میں آپ بیٹھ کے بات کر رہے تھے، اب تو سارا پورا موجود ہے. آپ کو بتاؤں KBG آپ جانتے ہیں؟ KBG یہ رشیا کی انٹیلیجنس ہے، بلکہ بہت پاورفل انٹیلیجنس ہے. ان کے پاس ہر قسم کی ٹیکنالوجی ہے. تو انہوں نے ایک زمانے تک جادو پر کام کیا. ان کے پورے رپورٹس ہیں، اس میں انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ اس کی تاثیر ہے، لیکن پتہ نہیں بعض چیزوں سے جو چاہے کر نہیں سکتے، جو چاہے، لیکن تاثیر تو ہے. باقاعدہ انہوں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے، ساری چیزوں کو انہیں بتایا ہوا ہے، تاثیر تو ہے. اور سارے دنیا کے سائنسدان اس پر بہت کچھ کام کر رہے تھے. آپ کو معلوم ہے آئیزیک نیوٹن جو تھا، جسے ساری دنیا بہت بڑا سائنسدان مانتی ہے، یہ جو آئیزیک نیوٹن تھا، اس نے جو بھی فائنڈنگز کیے وہ 25 سال میں اس نے کر لیا. 25 سال میں اسے سارے فائنڈنگز کر لیے، بڑی بڑی باتیں وہ بتا دیا. اس کے بعد 10 سال صرف اس نے بائبل پڑھی، اور 10 سال کے بعد وہ ٹرینیٹی کو چھوڑ کے یونیٹیرین بن گیا. اس کے بعد کی پوری سال پتا اس نے کیا کیا؟ کچھ فائنڈنگز نہیں کیے. وہ تو صرف ایک چیز کی تلاش میں تھا کہ ایک ایسا ایک لکوڈ ہے جسے ڈالنے پر ہر چیز سونا بن جائے گا. اس کی تلاش میں تھا، اسی میں چلا گیا ہو، کچھ نہیں کر پایا ہو. تو یہ جو عزیز ساتھیوں، یہ جو جتنے بھی فائنڈنگز ہیں نا، یہ آج دنیا میں کر رہے ہیں، اسی چیز پر بہت کام ہو رہا ہے، اسے پروموٹ کرنے کے لیے بہت کام ہو رہا ہے. تو انہیں معلوم ہو گیا کہ ایک طاقت ہے، شیطانی طاقت، اس کے ذریعے سے ہم طاقت حاصل کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے پیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے کنٹریز کو ہم جو ہے آکوپے کر سکتے ہیں. یہ ان کے دماغ میں بڑھ گیا. تو یہ جو جادو ہے عزیز ساتھیوں، کچھ بھی نہیں، جادوگر اور اس کے بعد شیاطین کے درمیان تعلقات ہیں. ایک تو باقاعدہ انٹرویو میں کہتی ہے کہ میں جب بھی منتر پڑھتی تو میں سامنے دیوار میں دیکھتی تھی شیطان کو، اور وہ مجھے باقاعدہ جو ہے مجھے بتاتا تھا. یہ کئی آپ دیکھیں گے ٹی وی چینلز میں، بعض جو بڑے بڑے جو یہ ہوتے ہیں نا، ان کے یوگی وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، وہ ایسی بات کریں گے، جھوٹ نہیں بول رہے، وہ شیطان سے بات ہوتی ہے، ان کی شیطان سے بات ہوتی ہے. تو یہ عورت جو انٹرویو دے رہی تھی وہ کہتی ہے کہ میں جیسے ہی میرے کلینک میں کوئی داخل ہوتا، اسے دیکھتے ہی مجھے کان میں کہا جاتا کہ یہ آدمی کا نام فلاں ہے اور یہ آدمی کو فلاں مرض ہے، اور میں جیسے آدمی ہوتا بتاتی ہوں، آدمی اپسٹ ہوتا اور میرا گرویدہ ہو جاتا. لیکن ہر بار نہیں ہوتا ہے، ہر بار نہیں ہوتا ہے. تو عزیز ساتھیو، یہ جو ہے جادوگر اور شیاطین کا تعلق عام ہو گیا ہے، اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں، ہر جگہ یہ چیز پروموٹ کی جا رہی ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اسے بہت دوسرے اینگل سے، دوسرے ناموں کے ساتھ مسلمان معاشرے میں ٹھوسنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کتنے ایسے مسلمان خاندان ہیں، مسلمان لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، جاتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں، ہے نا، مختلف کنٹریز میں جاتے ہیں، وہاں پر اس کے لیے بہت سارے سیٹ اپس ہوتے ہیں. آشرم میں جاتے ہیں، وہاں پر بٹھا کے ہے نا آدمی کو جو ہے یہ میڈیٹیشن کروایا جاتا ہے. وہاں پر باطل طاقتیں آتی ہیں، اس کے بعد وہاں پر عورتوں کا کھیل، اس کے بعد وہاں پر افیم گانجا، یہ سب یہی کرواتا ہے. اعوذ باللہ. یہ تو علن اعلان لوگ جانتے ہیں جو ہوتا ہے.
اور اوشو نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا پوری برائی کرو بھائی، اپنے نفس کو کیوں کنٹرول کر رہے ہو، پوری برائی کرو، کیا تکلیف کیا ہے؟ اس نے تو صاف لکھ کر بتایا کہ ساری برائیاں کرو، ہمارے پاس آتے ہیں سب کرتے ہیں، اعوذ باللہ۔ شیطان کی جرت دیکھیے، باطل کی جرت دیکھیے، اور ہم حق پسندوں کی پستی دیکھیے، اللہ المستعان۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا من اتی کاہنا او عرافا فصدق بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، جو کوئی بھی کاہن کے پاس آئے گا، عراف کے پاس آئے گا اور اس کی بات سنے گا اور مانے گا، سیدھے کافر، کفر اکبر، شرک اکبر، اسلام سے سیدھے باہر چلے آتا ہے، اگرچہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہو۔ میں نے آپ کو بتایا اللہ کے ناموں کے ذریعے ایک صاحب نے لکھا ہے کہ جب مجھے میڈیٹیشن کرنے کے بعد فلاں منتر پڑھنے کے بعد طاقتیں ملی تو میرا ہاتھ چلتا تھا ایسے ہی۔ اس نے کتاب لکھا، اس کا نام الاسماء الحسنى، کتاب کا نام کیا ہے؟ الاسماء الحسنى، اللہ کے مقدس نام۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں نہیں لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ نے لکھا، اعوذ باللہ۔ صاف صاف انٹرویو موجود ہے، انہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اس طریقے سے اللہ کے ناموں کو، قرآن کا استعمال کیا جائے گا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ جب قرآن کا استعمال ہوگا، حق اور باطل کو ملایا جائے گا، تبھی پیور گندگی ہے۔ اگر گندگی الگ، اچھائی الگ ہو جائے، لوگ گندگی کی طرف نہیں جائیں گے۔ کون جائے گا؟ اسے اچھائی کے ساتھ آپ مکس کریے، دودھ کے ساتھ پیشاب ڈالیے، تب جا کے آپ پیشاب سے نفرت کریں گے۔ اگر پیشاب لو نفرت نہیں کریں گے آپ، یعنی وہ تو الگ جگہ ہے، لیکن کھانے کی چیز میں ڈال دیں گے تب کہیں گے گندا بھائی، یہ کیسے کھائیں گے؟ تو یہ لوگ اللہ کے ناموں کو، قرآن کی آیتوں کو استعمال کریں گے شیاطین۔ تو حدیث میں صاف کہا یقرؤون علیہم قرآنا، مسلم کی روایت ہے، یہ لوگ آئیں گے لوگوں پر قرآن پڑھیں گے۔ تو عزیز ساتھیو، ایک بہت بڑا دھوکہ، بڑے پیمانے میں دھوکہ یہ جادو کے نام سے ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ اللہ کے لیے نہ آپ ان چینلوں کو دیکھیے، نہ ان کے جو ریلز میں آپ کا اچانک آ جائے گا، عورتیں اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہیں، کہا جائے گا کہ آپ کے ہاتھ کو دیکھ کر آپ جو ہے اپنا فیوچر بتا سکتے ہیں، آپ کی فلاں لکیر ایسی ہو تو آپ مالدار ہیں، آپ کے فلاں ایسے ہو تو آپ مالدار ہیں، فلاں ہے تو مالدار ہیں۔ تفصیل جاننا ہے تو ہمارا پروگرام اٹینڈ کریے، اس کے لیے آپ کو 250 روپے دینے پڑیں گے، ہے نا؟ اگر ان لوگوں کو سب معلوم ہوتا تو یہ ایسے کمانے کی کیا ضرورت تھی، یہ خود پورا پیسے جما لیتے، ہے نا؟ دھوکہ ہے، دھوکے پر دھوکہ ہے۔ ٹی وی چینلز ہیں، بلکہ سب سے فائدہ مند انڈسٹری ہے یہ، یہاں پر جتنا مانگے دیا جاتا ہے، بارگن نہیں، یہاں پر جو ہے جتنا مانگے دیا جاتا ہے، فلاں مرض کے لیے اتنے پیسے دینے پڑیں گے، دیتے ہیں لوگ، مالدار آتے ہیں دیتے ہیں، کروڑہ پیسے دیتے ہیں، عاشروں میں پیسے لگائے جاتے ہیں، بلکہ ہندوستان کا اکثر پیسہ مندروں میں، عاشروں میں پڑا ہوا ہے۔ اب یہ گئے ہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، پیسے پورا ادھر پڑے ہوئے ہیں، اگر ان پیسوں کو نکال کے غریبوں پر خرچ کیا جائے تو غریبی ختم ہو جائے گی ہندوستان میں۔ بہرحال عزیز ساتھیو، یہ بہت ہی خطرناک ہے، اور بچوں میں اسے پروموٹ کیا جاتا ہے کارٹونز کے ذریعے سے۔ آپ کہیں گے بھائی کارٹون ہے، اچھا تو ہے، لیکن اس میں آئیڈیالوجی، اس گندی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ یہ شیطان کی عبادت کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کا انکار۔ دیکھیے شیطان نے جب آدم کو بھٹکایا تھا کیا کہا تھا؟ وہی تاریخ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ صاف اللہ نے کہا کہ شیطان نے آدم سے کہا کہ یا آدم هل ادلک علی، اے آدم کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جسے کر لو گے تو تمہاری بادشاہت رہے گی اور تم مرو گے نہیں، تمہیں ہمیشہ کی مل جائے گی اور تمہاری بادشاہت ہوگی، تمہاری بات چلے گی۔ یہ دو چیزوں کے ذریعے سے دھوکہ دیتا ہے، اور یہاں پر یہی ہوتا ہے، جو بھی اس کے چیلے چلتے ہیں انہیں پیسے خوب ملتے ہیں، اور شیطان پیچھے سے ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ جو ایپسٹن فائلز ہیں، ہے نا، جس کے بارے میں آپ سن رہے، بہت اس کا غلغلہ چل رہا ہے، یہ کیا ہے بھائی صاحب؟ گندگی کرنے کے لیے پورے لوگ ادھر جمع ہوں گے، وہ جمع ہونے کی کیا ضرورت؟ فون کریں تو گھر میں پہنچ جائے گا، اتنے دور جا کے کرنے کی کیا ضرورت؟ اور جو بھی ڈیٹیلز اس کے بارے میں آیا ہے، وہاں یہ بھی کہا گیا کہ ان کے پاس بعض ریچولز ہیں جسے وہاں کے لوگ کرتے ہیں۔ یہ تو شیطان کی عبادت ہوتی ہے، انسانوں کو کھایا جاتا ہے، انسانوں کو کھایا جاتا ہے، انسان کو مار کے کھانا، یہ تو شیطان کی کامیابی ہے۔ اس نے تو آدم کی اولاد کو برباد کر دیا، یہ تو کامیاب ہو گیا۔ وہاں پر منتر پڑھائے جاتے ہیں، وہاں پر باقاعدہ جادو کیا جاتا ہے، اعوذ باللہ۔ شیطانی پوری طاقتیں چوٹی پر ہوتی ہیں، الگ سے آئی لینڈ میں انہوں نے پورا کیا ہوا ہے۔ جب آدمی ان چیزوں کو کرتا ہے تو اس کے بعد کرتا کیا ہے؟ اعوذ باللہ، بچیوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا، جانوروں کو انہوں نے نہیں چھوڑا، انسانوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا،
جانور بن جاتے ہیں. یہ سب ہمارے بڑے بڑے لیڈرز ہیں, وہاں جاتے ہیں فخر سے سینہ ٹھوکتے ہیں کہ ہم فلاں لینڈ میں گئے تھے, اعوذ باللہ. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے یہ مصیبت گھیری ہوئی ہے. ان چیزوں کے بارے میں جاننا ہے کہ نہیں جاننا ہے, بہت ضروری ہے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ بچوں کے درمیان کارٹونز کے ذریعے سے اسے خطرناک پروموٹ کیا جاتا ہے. ہم اور آپ کو نظر رکھنا چاہیے. باقاعدہ شیطان کی عبادت کرنا اور وہاں پر جو ہے شیطان کی شکل کے شیطان کا نام لینا, اعوذ باللہ, یہ سکھایا جاتا ہے, بچوں میں سکھایا جاتا ہے. تو یہ اس کے پیچھے شیطان, عزیز ساتھیوں, یہی کنکلوژن ہے کہ آپ بے دین ہو جائیں, ایک اللہ کا انکار کر بیٹھیں اور شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. جیسے ہی 2 مومنٹ آدمی شیطان کی عبادت کرتا ہے, شیطان خوش ہو جاتا ہے, وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو بہرحال عزیز ساتھیوں, یہ بہت بڑی مصیبت ہے, یہ بڑی تیزی سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے. اب آخری نقطہ جس پر میں گفتگو کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا, آخری نقطہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہوا تھا. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ اے عائشہ, مجھے اس چیز کا حل مل گیا جو مجھے بہت دنوں سے پریشان کر رہی تھی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر کے پاس ایک ملک بیٹھے ہیں, میرے پیر کے پاس ایک ملک بیٹھے ہیں. ایک ملک اپنے دوسرے ملک سے کہتے ہیں کہ صاحب کو ہو کیا گیا ہے, تو دوسرے کہتے ہیں انہو مطبوب, انہیں جادو کر دیا گیا ہے. دوسرے پوچھتے ہیں کہ کس نے جادو کیا ہے, تو جواب میں دیتے ہیں لبید ابن العاصم الیہودی نے, لبید بن عاصم الیہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے. تو دوسرے پوچھتے ہیں کہ ان کا جادو کہاں دفن کیا گیا ہے, تو جواب دیتے ہیں بیر ذروان, ایک کنواں ہے, اس کے نیچے اسے دفن کیا گیا ہے. کیسے دفن کیا گیا ہے؟ کنگھی میں بعض بال لپیٹ کے, اور اس کے بعد کھجور کے جھاڑ کے اندر, کھجور کے نر کے جھاڑ میں ایک چیز نکلا جسے طلع کہتے ہیں, اس میں بینجیاں ہوتی ہیں, اس بینجیوں کو نکال کے وہ مادہ جھاڑ میں رکھ کے باندھ دیں گے تو کھجور نکلتے ہیں. یہ پروسیجر ہے, اسے تلقیح کہتے ہیں. تو نر جھاڑ میں بیچ میں سے ایک نکلتا ہے, اسے طلع کہتے ہیں. اسے کھولیں گے آپ, بڑی خوشبو ہوگی, اس میں پاؤڈر ہوگا. اس پاؤڈر کو اٹھاتے ہیں, مادہ جھاڑ کے اس میں جو پھول ہوتے ہیں اس میں ملا کے باندھ دیتے ہیں, وہاں سے کھجور نکل آتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہوتا تھا, صحابہ نے اسے کیا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے چھوڑ دو, تو صحابہ کو نقصان ہو گیا. اور بعد میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو نقصان, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں تمہاری جو ہے تجارت سکھانے کے لیے نہیں آیا ہوں, میری رائے تھی. ٹھیک ہے, تو اس میں ان بالوں کو جوڑ کے اس جادو کو اس کنویں میں چھپا دیا گیا ہے. تو دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر گئے اور جا کر دیکھا تو اس کنویں کا پانی اتنا گندا, اتنا ہرا تھا کہ دیکھنے پر ڈر لگتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس کنویں کو بند کر دیا گیا. مائی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس جادو کو کیوں نہیں نکالا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نکالوں گا تو میں ڈر رہا تھا کہ میرے لوگوں کو چھیڑ دوں گا, اس لیے اسے دفن کر دیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میکسیمم جو اثر ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپوائنٹمنٹ بھول جاتے تھے, فلاں دن فلاں گھر جانا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز مس ہو جاتی تھی. یہی زیادہ سے زیادہ اثر ہوا. اہل علم لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر اس لیے ہوا کہ جادو ایک بہت بڑی مصیبت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کو ہر قسم کی مصیبت سے آزماتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آزمایا, اور اس سے یہ بات بھی ثابت کر دی گئی کہ ایک مصیبت ہے, شیطانی طاقت ہے, جس سے آپ کو بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے رول ماڈل بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا اس کے بعد معوذتین پڑھا کرو, قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق. یہ دو ایسی زبردست صورتیں ہیں, آپ کو کسی مصیبت سے باہر نکالیں گی. دیکھیے اگر کوئی آدمی ایکسس دے کے پھنس گیا, اسے بڑی محنت کرنے کے باہر نکلنے کے لیے. ایکسس کب ہوتا ہے؟ شیطان کے انسان کے جسم میں ایکسس ہوتے ہیں. اور یہ جو بعض جو سکھاتے ہیں نا میڈیکل, یہ جو بھی اس میں ہے نا, بعض جگہ بعض سمبلس سکھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہاتھ میں سمبل ڈالو, پیٹ میں سمبل ڈالو, فلاں سمبل ڈالو. یہ سب ہے نا شیطان کے ایکسسنگ پوائنٹ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی باتھ روم جا رہا ہے, خلا کے لیے جا رہا ہے, بغیر دعا کے چلا گیا, اپنا سطر کھول رہا ہے, تو یہ ان کے لیے ایکسس پوائنٹ ہوتا ہے. اسی لیے باتھ روم جائے آدمی, دعا پڑھ کر جائے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ اکبر, کتنی بڑی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو شیطان سے بچنے کے پورے راستے آپ کو سکھائے. گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا پڑھ کر داخل ہوئیے. گھر میں داخل ہوئیے, سلام کریے. کھانے میں بیٹھے ہیں تو بسم اللہ کہیے, ہے نا, کھانے بیٹھے ہیں بسم اللہ کہہ کے کھائیے. اور رات میں سوتے ہیں تو ساری چیزوں کو بند کر کے سوئیے, جو کوئی بھی چیز جلا کر مت سوئیے, بسم اللہ پڑھ کے باندھ دیجئے تاکہ شیطان کو ایکسس نہ ملے. اور جب صبح آپ اٹھیں, اٹھ رہی اللہ کا نام یاد کریں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور.
ممکن ہو تو سورہ بقرہ کی آیت آل عمران کی آیتیں پڑھیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. یہ پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اپنے چہرے کو پوچھتے تھے. اور اس کے بعد آدمی وضو کرتا ہے، ناک میں پانی لیتا ہے، شیطان رات ہانگ بتاتا ہے. ایک انسان کے جسم میں شیطان کہاں رات بتاتا ہے؟ یہاں بتاتا ہے. جب آپ ناک میں پانی لیتے ہیں تو وہ شیطان بھاگ جاتا ہے، اعوذ باللہ. اور اس کے بعد آپ وضو کرتے ہیں تو فریش ہو گیا، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، آپ سیف. آپ کی دنیا کے پورے جادوگر مل کے بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ نے جماعت سے فجر کی نماز پڑھ لی. آپ نے ایکسس دیا ہوا ہے تو الگ بات ہے. لوگ عام طور پر کہتے ہیں مولوی صاحب ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، فلاں پڑھ رہے ہیں. کیا ہے بھائی آپ نے کیا ہے؟ میں نے فلاں غلطی کی ہے. تو آپ نے ایکسس دے دیا، دروازہ کھول دیا. آپ جب آپ نے دروازہ کھول دیا تو بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. اگر کسی نے ایکسس، اسے معلوم ہے کہ کہاں کہاں شیطان کا ایکسس ہوئے. جب آدمی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، بہت زیادہ غم ہو، ڈپریشن چلے جاتا ہے، شیطان کے ایکسس مل جائے گا. نہ انسان کو بہت زیادہ خوش ہونا ہے، نہ انسان کو بہت زیادہ غم کرنا ہے. اللہ پر توکل کرنا ہے. اچھائی ملی تو جاننا ہے کہ اچھائی زائل بھی ہو سکتی ہے، برائی ملی ان قریب ختم ہونے والی ہے. یہ انسان اللہ پر توکل جس کا ہوتا ہے، پراپر توکل، وہ شیطان کو ایکسس نہیں دیتا ہے نا. تو آدمی صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھے، اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھے، اور گھر سے باہر نکلے تو ضرور دعا پڑھے، بسم اللہ توکلنا علی اللہ اللہم انی اعوذ بک نذل وذل. یہ جو دعا ہے یہ آپ پڑھ لیجئے، کوئی کچھ نہیں کرے گا آپ کو، ایک دم زبر. اور سواری بیٹھے، بسم اللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ دعا پڑھیں. سفر کے لیے جاتے ہیں، سفر کی دعا پڑھیں، ہے نا. اور اس کے بعد صبح شام کے اذکار. فجر کی نماز کے بعد آپ نے 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آپ نے پڑھا. اگر 100 آپ نے پڑھ لیا تو شام تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کو. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ کے نام سے میں پکار رہا ہوں کہ آسمان زمین میں جو کچھ بھی جس کا مالک ہے، کوئی کچھ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اتنی پاورفل دعا ہے. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، اللہ اکبر. یہ تو آپ کے لیے ویپنز ہیں، یہ ہتھیار ہیں. ہم لوگ ان چیزوں کو پڑھتے نہیں اور جاتے ہیں سیدھے حضرت میدان میں کھڑ کے پیشاب کرے، فون ڈالے، اللہ یہ ہو رہا. آپ نے تو سیدھے سے ایکسس دے دیا ہوا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہوا ہے کہ میدان میں جہاں بھی جو ہے زمین ٹوٹی ہوئی ہے، چھید ہے، وہاں نہیں پیشاب کریں گے. درخت کے نیچے آپ گندگی نہیں کریں گے. یہاں وہ لوگ رہتے ہیں، انہیں آپ نے تکلیف دے تو چھوڑیں گے، ہے نا. تو بہت ساری چیزیں ہیں. ان چیزوں کو اگر آدمی جان لے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر کہیں آپ اترے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. راستے میں کہیں پر اتر گئے، میدان میں اتر گئے، کہیں جنگل میں اتر گئے، کہیں بھی اترنا، یہ دعا آپ نے پڑھ لی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کو. اللہ اکبر. آپ نے وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا آپ کا. صبح کے اذکار، شام کے اذکار، یہ تو ہتھیار ہیں. ایسے ہتھیار جو اسرائیل کے پاس نہیں ہے نا، وہ ایران کے پاس نہیں، وہ میزائلز آپ کے پاس ہے. صبح شام کے اذکار، اللہ اکبر. معوذتین، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، صبح شام 3 مرتبہ. آیت الکرسی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ یا پھر 100 مرتبہ، ہے نا. اور اس کے بعد قرآن کی آیت کی تلاوت، سورہ بقرہ کی تلاوت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تستطیعها البطلہ، کوئی جادوگر کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا اگر کسی نے سورہ بقرہ پڑھ لیا تو، ہے نا. اتنی زبردست طاقتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سکھائی، خوب اس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تو ذکر و اذکار صبح سے شام تک اتنی. جو آدمی سونے کے لیے جاتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 40 قسم کی دعائیں سکھائیں. 40 قسم کی، حدیث میں 40 قسم کی دعائیں ہیں. اس میں سے ہم نے ایک بھی پڑھ لیا تو ہمارا کاملہ ہو جائے گا. رات میں مولوی صاحب خطرناک ڈینجر خامہ، کوئی بھالا کو چباتا مجھے، ہے نا، بھاگ رہا ہوں میں میدان میں، بھگا رہے فلاں فلاں فلاں. بھائی آپ سے آیت الکرسی پڑھی؟ نہیں پڑھتا، عادت نہیں مجھے. اور لوگ بھگائیں گے آپ کو، ہے نا. یہ نہیں اور بھی ساتھ آئیں گے، پوری ٹیم مل کے بھگائے گا آپ کو. آپ آیت الکرسی پڑھ کے کیوں نہیں سوئے؟ آپ کو تو پڑھنا چاہیے تھا، ہے نا. مولوی صاحب میں سولے کو رہتا، اچانک پورا پھسلتا مولوی صاحب، ہے نا. آپ نہیں پڑھیں گے تو پورا ہی پھسلے گا ہی آپ کا. تو یہ سارے اذکار کے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کی آپ پابندی کریے. ان ساری مصیبتوں سے، یہ جتنی بھی طاقتیں، ساری طاقتوں سے آپ کو چھٹکارا ملے گا. یہ اس کے پیچھے کروڑا پیسے خرچ کر رہے ہیں وہ لوگ. آپ کا ایک ذکر ان کی ان ساری چیزوں پر پانی پھیر سکتا ہے. اتنا آپ یقین رکھیے. یہ حقیقت ہے، لیکن بچنے کے پورے راستے ہمارے پاس ہیں. یہ چند باتیں تھیں میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، شیئر کرنا چاہتا تھا. ورنہ ایک خطرناک ڈیپ تاریخ ہے، یہودیوں کی اس سے تاریخ جڑی ہوئی ہے. بہت ساری باتیں انشاءاللہ پھر کبھی فرصت ملے تو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوال جو کرے گا انشاءاللہ.
نبی صلی اللہ قرآن میں اللہ نے کہا اجرب علیہم بخیلک ورجلک واستفززہم بصوتک، ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کو جو کرنے کی چھوٹ دی اس میں شیطان کی آواز ہے. شیطان کی آواز کیا ہے؟ یہ میوزک ہے. اس میوزک کو پروموٹ کرنے میں ہندوستان اور یہاں کے علاقے کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہیں سے میوزک پروموٹ ہوا ہے. یہ شیطان کا گانا ہے، یہ شیطان کا گانا ہوتا ہے. جہاں یہ بج رہا ہے، جہاں یہ ہو رہا ہے، شیطان کی تو ہے نا خوشی ہو جاتی ہے. تو یہ میوزک گانے بجانے سے بچنا چاہیے. اعوذ باللہ، یہ ساری مصیبتوں کو لے کر آتے ہیں. یہ شیطان کی آواز ہے. قرآن نے کہا ہے شیطان کی آواز ہے، تو اسے پرہیز کرنا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو راحت دے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں سنتا ہوں پرانے گانے رفیع صاحب کے ذرا مزہ ملتا، وہ تھوڑی دیر کے لیے. اس کے بعد آپ کا دل جو ہے سخت ہو جائے گا. جیسے شراب پیتے ہیں، اعوذ باللہ، تھوڑی دیر کے لیے راحت ملتی ہے انہیں. نشہ کرتا ہے آدمی، تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے آپ بادشاہ سمجھتا، اس کے بعد گندا غلام بن جاتا ہے. وہ اس کے بعد ہے نا. یہ تھوڑی چسکا ہے، یاد رکھ لیجیے. برائی میں چسکا ہوتا ہے. چسکا کہتے ہیں جیسے آپ گرم گرم چائے پیتے ہیں، ہے نا، آپ کو شروع میں جو اسے بولتے ہیں چسکا. برائی میں چسکا ہوتا ہے، نیکیوں میں مزہ ہوتا ہے. نیکیوں میں آدمی نیکی کرتا ہے تو دوبارہ نیکی کرنا چاہتا ہے. برائی آدمی کرتا ہے تو اس کے بعد اپنے آپ پر لعنت بھیجتا ہے کہ میں نے کیوں کیا. تو یہ عزیز ساتھیوں، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے اس میں مزہ آ جائے، لیکن اس کے بعد دل میں سختی پیدا کرتا ہے. اور اللہ نے چونکہ معلوم تھا کہ انسان کے لیے کچھ انٹرٹینمنٹ چاہیے، تو اللہ نے اپنا کلام دیا ہوا ہے جس کے اندر جو میوزک ہے، جس کے اندر ردم ہے، جسے مزہ لگ گیا یہ چھوڑ نہیں سکتا. اللہ نے میوزک کے ساتھ اس قرآن کو ریپلیس کیا ہوا ہے. تو آپ اس قرآن کو سنیے، اسے بار بار سنتے رہیے. یہ آپ کو کئی میوزکوں سے چھٹکارا دلائے گا. سارا اطمینان اسی میں پڑا ہوا ہے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ رقیہ جو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ رقیہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ رقیہ کیا ہوا ہے. سورہ فاتحہ ایک بہترین رقیہ ہے. رقیہ مطلب قرآن کی آیتیں پڑھ کے مریض پر پھونکنا. بعض وقت شیطان کے حربے ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ آدمی قرآن کا ایک لفظ نہیں پڑھ سکتا. ایک لفظ اس کے منہ میں نہیں آ سکتا، نہیں پڑھ سکتا، منہ بند ہو جاتا ہے اس کا. تو ایسی صورت میں جو ان کے ساتھ ہیں وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے ان پر پھونکیں، دم کریں، اور شیطان کے اثر اس سے ختم ہوتے ہیں. تو رقیہ یہ بہت بابرکت چیز ہے. اسے آپ خود آدمی اپنے اوپر کریں. یہ جو آپ صبح شام کے اذکار ہیں، یہ بہترین رقیہ ہے، بہترین رقیہ ہے. اسے پڑھ کے آدمی اپنے آپ کو دم کرتا ہے. اور جب آدمی سونے کے لیے جاتا ہے تو معوذتین قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے ہاتھوں میں پھونکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا دور تک پہنچا سکتے تھے پہنچا دیتے. یہ ہے نا ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو رقیہ جو ہے ایک بہترین عبادت ہے، کرنا چاہیے. لیکن کوئی بھی چیز کمرشیل ہو گئی نا، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. کمرشیل ہونی نہیں چاہیے. بعض لوگوں نے اسے کمرشیل کا کیا ہوا ہے نا، اس کا دھندا بنا لیا ہے. اب شروع میں اخلاص سے آدمی کرتا ہے، اس کے بعد جب مریض آنے شروع ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ بھائی اتنا میں وقت لگاتا ہوں، تو پھر وہاں پر کمرشیل اینگل پیدا ہو جاتا ہے. تو کئی لوگوں نے بدنامی کمائی ہے، کمرشیل ایسپیکٹ کھول کے کئی لوگوں نے بدنامی کمائی ہے. یہ اس کے لیے آدمی کو بہت بڑا ایکسپرٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. بعض چیزیں سیکھنا ہے، آدمی کو سیکھ لیتا ہے. آدمی اپنا کام کرے کمائی کے لیے، اور اس کے بعد یہ کام فری سروس امت کے لیے کریں. آپ پڑھ کر ہی تو پڑھ رہے نا، پڑھنے کی تو تاثیر ہے. تو اسے جو ہے نا کمرشیل اینگل نہیں بنانا چاہیے. جب کمرشیل چیزیں آ جاتی ہیں تو برکت ختم ہو جاتی ہے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ کیا رمضان کے بعد ہر ہفتہ بیان ہوا؟ انشاءاللہ کریں گے ضرور، جب بھی موقع ملے. ہر ہفتہ ہمارے ہاں تو کانسیپٹ کلیئر ہے کہ جمعے کے دن تمل میں ہے عشاء کے بعد، اور ہفتے کے دن عشاء کے بعد اردو میں ہے. کوئی نہ کوئی انشاءاللہ یہاں پر بیان تو جاری رہیں گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جیسے آپ رمضان میں آتے ہیں ویسے غیر رمضان میں بھی آئیے. صرف رمضان میں عبادت کرنا کہیں پر بھی لکھا ہوا نہیں ہے نا. صرف رمضان میں اللہ کو یاد کریے بھی کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے. تو آپ کا اللہ جو رمضان میں وہی باقی 11 مہینہ، رمضان تو ٹریننگ پیریڈ ہے نا. آپ نے ٹریننگ لے لی، اس کے بعد عمل کریے. ہم لوگ ٹریننگ لیتے ہیں، کام نہیں کرتے. تو ہمارے مرکز میں سارے سال دینی ایکٹیویٹیز چلتے رہتے ہیں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شامل ہوں. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی سن لیجیے گا کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں ایک زمانے میں جگہ بڑی ویران ہوا کرتی تھی، اور اس کے پیچھے کافی محنتیں ہوئی. صرف زمین 7 کروڑ کے آس پاس، اور اس کے بعد اب تک 5.5 کروڑ خرچ ہو گئے. اسے کیسے جمع کیا ہم کو خود پتہ نہیں بھائی صاحب. صحیح حقیقت بات ہے. یہ کیسے جمع ہوئے، کیسے ہم نے کیا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے.
تو مزید ضرورت ہے، ماہانہ اخراجات 5 لاکھ سے زیادہ ہیں، دوسری بھی ضرورت ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس تعلق سے آپ تھوڑا غور کریے اور جان رکھیے کہ آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے. اس کی تو ہم گارنٹی دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں. اللہ ہم اور آپ کو اس کی سکت دے کے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. آمین یا رب العالمین. پہلا ایک کر لیجیے. ہاں صحیح سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن وہ ہے نا ان کے لیے مورتیاں بناتے ہیں. یعملون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل. تماثیل کہتے ہیں اسٹیچوز کو، بتوں کو. تو سلیمان علیہ السلام کے لیے جن بناتے تھے، اور ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا. تو پھر کیسے؟ جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بت ہوا کرتے تھے جس کی عبادت ہوتی تھی، لوگ اسے خدا مان کی عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت گاؤں میں رکھتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام جو بناتے تھے وہ عبادت کے لیے نہیں، وہ عبادت کی خوبصورتی کے لیے، خوبصورتی کے لیے. اور خاص طور پر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہے نا گھوڑے ہوتے ہیں اور گھوڑے کے پر ہوتے ہیں. یہ ایک ان کا جو ہے 1-2 گھوڑے ہیں جو بنا کے وہ اپنی مسجد میں رکھے ہوئے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چیز ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام پر جو گھوڑے تھے ان کے پر ہوا کرتے تھے. تو یہ چیزیں بناتی جس کی عبادت ہوتی نہیں تھی. یہ جو اسٹیچوز تھے خوبصورتی کے لیے ہوتے تھے. اور آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے اسٹیچوز ہیں، لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے، بس بنا کے رکھے ہیں وہ خوبصورتی کے لیے. تو ان کے لیے جائز تھا، ہے نا، اسٹیچوز بنائے خوبصورتی کے لیے، بعد میں لوگوں نے عبادت شروع کی. ہمارے ہاں شرک میں کمپرومائز نہیں ہے، سیدھے اسٹیچوز کے بارے میں حرام قرار دیا گیا. ہم اس کے قریب جاتے بھی نہیں. اس لیے جہاں کہیں بھی اسلامی کلچر دیکھے کوئی اسٹیچو آپ کو نظر نہیں آئے گا. بغیر اسٹیچو کے، بغیر مورتیوں کے خوبصورت عمارتیں ہم مسلمانوں نے بنے ہیں. اسے ہم نے ریپلیس کیا کیلیگرافی کے ساتھ، اسلامک کیلیگرافی کے ساتھ، اسلامک عربک کیلیگرافی کے ساتھ، جس میں خوبصورت طریقے سے آیتوں کو لکھا جاتا ہے. جائیے تاج محل میں دیکھیے کتنی خوبصورتی سے چیزوں کو لکھی گئی ہیں. وہاں پر ایک بھی مورتی نہیں، اس کے باوجود ساری دنیا میں سب سے خوبصورت عمارتوں میں شمار ہوتی ہے. واللہ اعلم. کیا بولے؟ ہاں سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ہارٹ چکرا، اسے ہارٹ چکرا بھی کہتے ہیں، تو آکوپنچر بعض لوگ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے بعض لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ صرف علاج ہے نا، ایک صرف علاج ہے، ایک نیچرل پاور ہے. جیسے میگنیٹ میں پاور ہوتا ہے ویسے ایک پاور ہے جسے ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں. یہ وہ کہہ کے غلط باتیں سکھائیں. اس میں الٹیمیٹلی آپ جائیں گے تو یہاں پر شیطان کی عبادت ہوتی ہے، اعوذ باللہ. تو آکوپنچر بحیثیت علاج جائز، اس میں نیڈلز کے ذریعے سے آپ کے جو ہے پوائنٹس کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے، یہ علاج جائز. اس کے علاوہ جو چکر وغیرہ ہے نا، اس کے پیچھے مت جائیے، ہے نا. جو بھی مسلمان جو بھی ڈاکٹرز اس میں ہیں وہ ان چیزوں پر پڑھتے نہیں ہیں. وہ جو حلال اس میں جو اینگل ہے اسے فقط استعمال کر لیتے ہیں. یہ چائنیز علاج ہے، آکوپنچر جو ہے چائنیز کا علاج ہے جس میں نیڈلز کو ڈالا جاتا ہے، پوائنٹس کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. واللہ اعلم. سوال یہ کرے کہ کیا شیطان دکھتا ہے؟ اب دیکھنے کی خواہش کرنی نہیں چاہیے، ہے نا. نہیں دکھا ہے تو ہی الحمدللہ خیر و برکت ہے. بعض لوگوں کی بڑی گندی خواہش ہوتی ہے نا. بعض لوگوں کے دماغ میں ہارریفک دماغ ہوتا ہے، انہیں ہارر دیکھنے کا بڑا مزہ آتا ہے. بعض لوگوں کے ہے نا ایک جین ڈیولپمنٹ ڈیفیشینسی سے کہیے، انہیں ان چیزوں سے بڑا مزہ ملتا ہے. عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں، ڈرتے رہتی، کانپتے دیکھ رہتے ہوتی ہے نا. غیر ضروری پریشانی ہے. آپ کا دماغ خطرناک سٹوریج یونٹ ہے، یہ اس کے اندر چلے جائے چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. تو کیوں ایسی چیزوں کو دیکھیں؟ زندگی میں ایک مرتبہ دیکھا 25 سال ڈر رہے ہیں، کیا ضرورت تھی بھائی؟ آپ کس نے کہا دیکھو آپ کو؟ ہاں جو چیزیں نہیں دکھی اس میں خیر و برکت ہے، چھوڑ دیجیے، ہے نا. تو ان چیزوں کو مت دیکھیے، خواہش بھی مت رکھیے. بعض لوگ اس میں بڑے سیریس ہو جاتے ہیں اور کھنڈیروں میں چلے جاتے ہیں، قبرستانوں میں چلے گئے رات میں، ہے نا. کئی انسٹرومنٹس کے ذریعے سے کئی لوگ مر بھی گئے ہیں، مار دیتے ہیں سیدھے سیدھے. ان کے علاقے میں چھڑیں گے تو مار دیتے ہیں وہ. تو ہے نا اس لیے ہے نا ان چیزوں کے پیچھے مت پڑیے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ بہت سارے اس میں مٹیریلس لکھے، کنٹینٹس بہت سارے ہیں جس میں لوگوں نے باقاعدہ دیکھا ہوا ہے، شکل کو دیکھا ہوا ہے، چھاؤں کو دیکھا ہوا ہے. اعوذ باللہ. ان چیزوں کو دیکھنے کی خواہش ہرگز مت کریے گا. واللہ اعلم.
ہاں، بعض روایتوں میں بھی آیا ہے کہ یہ جو جادو جس میں کیا گیا تھا اسے نکال کے اسے ایک ایک کھولا گیا اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ، یہ بھی ثابت ہے. یعنی جادو کو توڑنے کے لیے، جادو کا جس میں کر کے رکھا ہوا تھا اسے توڑنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو کھولا جا سکتا ہے، لیکن ہر آدمی نہیں کر سکتا، جسے تجربہ ہے وہی کرے گا. بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی چیزوں کو دیکھے تو سیدھے دفن کر دے یا پھر جلا دے، ڈسٹرائے کر دے، ہے نا. ایک مجھے جو ہے ایک رائٹر ہے، عورت رائٹر، اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ وہ پہلے تو ہے علاج، ہے نا، یہ آ کے جو ہے روحانی طاقت، یونیورس سے کنیکشن کرنا، میڈیٹیشن کرنا، یہ اس پہ بہت اس نے لکھا، اور آخری زمانے اس نے کتاب لکھی اور اس نے اس کی پوری غلطیوں کو مانا اور کہا کہ اگر کسی کے پاس میری کتابیں پہلے کی لکھی ہوئی موجود ہیں جلا دیں. اور اس نے کہا کہ یہ پورے پیور شیطانی طاقتیں ہیں، اور مجھ سے باتھ روم میں میڈیٹیشن کروایا جاتا تھا، اور میں میڈیٹیشن کرتی تو میرے سامنے میں ان چیزوں کو دیکھتی تھی جسے میں بول نہیں سکتی. صاف صاف لکھتی ہے نا. یہ پورے شیطان کا کھیل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے. اور یہ دیکھیے ویسٹرن تو جانتے ہیں دنیا، وہ تو ہر چیز میں ایکسٹریم جاتے ہیں، بہت ایکسٹریم جاتے ہیں. بہت ساری کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، ہے نا. اور کئی جو ہے شیطانوں سے ان کا تعلق، کئی جنوں سے ان کا تعلق ہے، کئی لوگوں کے نام ہیں. ایک بڑی گندی دنیا ہے. اللہ سے دعا کریے گا اللہ ہم اور آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے. آپ کا سوال کیا تھا؟ ہاں جی. جو آدمی اس چیز کو جانتا ہے، اس کا تجربہ ہے، تو وہ ان چیزوں کا ہاتھ رکھے گا. اگر آپ کو ایسی چیزیں مل گئی تو آپ جو ہے ڈسٹرائے کر دیں، اسے دفن کر دیں، ہے نا. اللہ عالم. سوال کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے درمیان کتنے سال کا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ 1800 سے زیادہ ہو، 2000 سے زیادہ ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے، ہے نا، اور اس کے بعد وہاں سے وہ لوگ گئے، پھر وہ لوگ فلسطین میں بسے، اس کے بعد کئی انبیاء آئے، اس کے بعد داؤد علیہ السلام آئے، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام. سلیمان اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان غالباً 1000 سال کا فرق ہے. ہو سکتا ہے 1800 2000 بھی ہو، اللہ عالم، ایگزیکٹ تو اللہ ہی جانتا ہے. امیبا جو ہے، آج کی جو سائنس جو ہے، انہوں نے یہ کوشش کی کہ بھائی جب کچھ بھی نہیں تھا زمین میں، پہلے زندگی کیسے آئی؟ یہ ساری چیزیں کسی میں، یہ جتنی مٹی ہے، پتھر ہے، جو کچھ بھی، کسی میں زندگی نہیں ہے. آزو بازو جتنے بھی دنیا ہے، مارس وینس میں چلے گئے، وہاں پر پتھر ہے، مٹی ہے، زندگی نہیں ہے. کہتے یہ ہیں کہ صرف زندگی اس زمین میں، ارتھ میں ہے. یہاں پر زندگی کا آغاز کب سے ہوا؟ پہلا جان کون سا ہے؟ تو ان کا ریسرچ یہ کہتا ہے کہ پہلا جان جو تھا، جو جسے زندگی ملی، وہ چھوٹا سا جسے امیبا کہتے ہیں. وہ بالکل ایک ایسا جانور ہے جو آنکھوں کو نظر نہیں آتا، کیڑوں سے بہت چھوٹا ہوتا ہے. وہ سائنس کے بچے جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں امیبا کسے کہتے ہیں. تو پہلا جان ہے جس میں جان آئی. کیسے ایک چیز جس میں جان ہی نہیں تھی کیسے جان آ گئی؟ یہ ان کو بڑا بے قرار کرتی ہے چیز کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے. مختلف انہوں نے جو ہے باتیں بتائی، مختلف سولوشنز نکالنے کی کوشش کی. بہت کچھ اس میں بھی لکھا گیا ہے، اور ہر جگہ یہی لے کے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں زندگی ہے، وہاں زندگی، کبھی ٹائٹن میں ہے، کبھی وہاں ہے، لیکن آج تک انہیں کہیں اور زندگی نہیں ملی سوائے اس زمین کے. اس زمین میں زندگی جو آئی ہے، سمپل بات، اللہ نے چاہی زندگی آ گئی. اللہ نے چاہی زندگی آ گئی. واللہ اعلم. جادو کیسے ڈسٹرائے کر سکتے ہیں؟ جو سوال کریں گے، اگر کوئی چیز ہاتھ میں ملی جس میں جو ہے جادو وغیرہ کی بات ہوئی ہے، اسے کیسے ڈسٹرائے کریں؟ دفن کر دیں یا پھر جلا دیں. دفن کر دیجئے یا پھر جلا دیجئے. اور یہ بھی جان رکھیے کہ جیسے ہر میدان میں ڈپلیکیٹ لوگ ہوتے ہیں، اس میدان میں بہت زیادہ ڈپلیکیٹ لوگ ہیں، ہے نا. جیسے مارکیٹ میں کوئی بھی ایک میدان ہو تو اس میں ہے نا ایک آپ کو فیک ورشن آ جاتا ہے نا. ہر جگہ ایسے ہے. اور یہ میدان میں فیک بہت زیادہ ہے. 100 میں سے 99 فیک ہوتے ہیں. نام جادو کریں گے، جادو کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں معلوم ان لوگوں کو، ہے نا. لیکن لوگوں کو ٹھگا کے پیسے کما رہے ہیں، صرف لباس پہن کے، بڑے بڑے بال چھوڑ کے کالا لباس پہن لیا، اور ہمارے لوگ گئے بابا مان لیا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ کرو وہ کرو، پیسے نکال رہا. انہیں جادو کا ایک لفظ نہیں معلوم. اگر شیطان سامنے آ جائے تو ان کی پیشاب نکل جائے گا، ہے نا. وہ ان کا عالم ہے. یہ بھی بہت زیادہ اس فیلڈ میں چلتا ہے، ہوشیار رہیے. اس میں بھی جینوینٹی بہت کم ہے. واللہ عالم. ٹھیک ہے، مجلس ختم. جی سوال کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ بعض لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، جن کی تعداد 70,000 کی ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ان کی 4 صفات بیان کی۔ اس میں ایک صفات یہ ہے کہ لا یسترقون، یہ لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے۔ لا یسترقون یعنی جھاڑ پھونک کروانا، کہنا کہ بھائی صاحب آپ مجھ پر پڑھ کے پھونکیے، آپ میرے لیے کچھ جو ہے پڑھ کے پھونکیے، ہے نا۔ یہ جو مانگتے ہیں یہ لوگ نہیں، انہیں اللہ پر اتنا توکل ہوتا ہے، خود اپنا علاج، خود اپنا رقیہ کر لیتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ایسا مرض پڑ جائے، ایسا مریض ہو جائے جو پڑھ ہی نہیں سکتا، اگر کسی نے اس پر پڑھ کے پھونکا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ وہ اس کیٹیگری میں رہے گا۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ اصل میں جو کہا گیا جاہلیت کے لوگوں کو، شرکی منتروں سے پڑھنے والوں کو، ہے نا۔ بعض لوگ جھاڑ پھونک کرتے ہیں شرک کے ذریعے سے، ہے نا، ان کے الفاظ میں شرک ہوتے ہیں، شیطان کو بلایا جاتا ہے، فلاں کو بلایا جاتا ہے، اتنی مرتبہ بولیے، اتنی مرتبہ بولیے، یہ جو ہے شیطان کو بلایا جاتا ہے۔ تو یہ اگر ان کی جھاڑ پھونک ہیں تو پھر وہ نہیں کرنے والے، شرکی بدعتی جھاڑ پھونک نہیں کرنے والے۔ تو حلال جو جھاڑ پھونک ہے اس میں یہ چیز نہیں آتی ہے، یہ بھی بعض اہل علم میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے سیفٹی یہ ہے کہ انسان کسی سے جھاڑ پھونک نہیں کروائے، خود اپنا رقیہ خود کریں۔ اگر اس مرحلے کو پہنچ گیا، کوئی وہ خود پڑھ نہیں پا رہا ہے، اتنا مریض ہو گیا، اتنا مجبور ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں بغیر کچھ پوچھے کسی نے پڑھ دیا تو انشاءاللہ وہ اس کیٹیگری سے باہر نہیں نکلے گا، واللہ اعلم۔ سوال کر رہے ہیں کہ بچوں کو جو دم کرتے ہیں، ہاں کریے، وہ آپ سے نہیں مانگے نا، آپ نے خود کیا ہوا ہے، تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے۔ ضرور کریے، بچوں کو دم کرنا چاہیے، شام و مغرب میں بچوں کو پکڑ کے آیت الکرسی اور معوذتین پڑھ کے ان پر پھونکنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ عشاء کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ عشاء کا وقت عزیز ساتھیوں جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ آدھی رات تک رہتا ہے، آدھی رات تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ اگر کسی بھی حالت کی وجہ سے کسی نماز نہیں پڑھنی اسے ہو پائی تو یہ وقت اہل علم کہتے ہیں کہ فجر تک ہے، فجر کے وقت سے پہلے تک آدمی عشاء پڑھ لے تو انشاءاللہ عشاء کی نماز اس کی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ھذا باللہ التوفیق وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔